خواتین و حضرات، ہمیں بہت آج جو ہے نا ایکسائٹمنٹ، میرے لیے تو بہت ایکسائٹنگ یہ آج کا پروگرام ہے، کیونکہ یہ خواب میں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ اس طرح کا ایک پروگرام ہو، اور اس خواب پہ بہت محنت کی، بہت کوشش کی، بہت کتابیں پڑھیں، اور خواہش تھی کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس سلسلے میں ایک پوری سیکوینس ہے۔ تو آج وہ تمام لوگ جو اس پروگرام، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں میرے ساتھ شامل تھے، وہ سب آج موجود ہیں۔ بلند اقبال صاحب ہیں، ہمارے ساتھ عبدالستار صاحب ہیں، عامر اختر صاحب ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہیلپ کی، اور پھر جب کتاب چھپ گئی، جو آپ سب نے دیکھی ہوگی، اگر جس نے نہیں دیکھی تو یہ دانائی کا سفر، اس کے اوپر آپ کو عبدالستار صاحب کا نام اور پیچھے عبدالستار صاحب کی تصویر دکھائی دے گی۔ یہ ان کی کوششیں ہیں، اور ہم ان کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ ان کی جو محنت ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کہ اس کتاب کو ہم نے 3 دوستوں کو یہ کتاب دی کہ آپ اس پر اپنی رائے لکھیں۔ تو آج ہم سید حیدر صاحب کی، دعا عظیمی صاحبہ کی، اور نعیم اشرف صاحب، 3 لوگ ہیں جو اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں گے۔ تو چند لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنانے میں انہوں نے ساتھ دیا، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس فائنل پروڈکٹ کو پڑھ کر، دیکھ کر، سمجھ کر اس پہ اپنی رائے دی۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ میرے ذہن میں کیا تھا، کہ یہ جو پروگرامز تھے، مجھے یہ احساس ہوا کہ دنیا میں مختلف روایتیں ہیں، اور ہمیں انسانی تاریخ کو، انسانی سوچ کو، انسانی فکر کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ان روایتوں کو سمجھنا، جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میں مختصراً 2-3 منٹ میں ان روایتوں کا ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ جن لوگوں نے کتاب ابھی نہیں پڑھی ان کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کس قسم کے موضوعات ہیں جن پر میں نے اور بلند اقبال نے تبادلہ خیال کیا۔ تو ایک روایت جو مذہبی روایت ہے، اس کا آغاز ایران میں زرتشت سے ہوا، جو مونوتھیسٹک ریلیجن کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ یہ روایت مشرق وسطیٰ میں بہت پاپولر ہوئی، اور ہمارے جو مونوتھیسٹک ریلیجنز ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، یہ سب زرتشت سے نظریاتی حوالے سے جڑے ہوئے۔ تو یہ روایت ایران سے شروع ہوئی۔ دوسری روایت جو روحانی روایت تھی، وہ ہندوستان سے شروع ہوئی، اور بدھا نے اس سوچ کو آگے بڑھایا۔ اور ہم نے نہ صرف بدھا کے حوالے سے پروگرام کیا، بلکہ پروگرام کا آغاز سدھارتھا سے ہوا، جو بدھا کی لائف سے انسپائر ہو کر ہرمن ہیس کا ناول ہے، جس میں ہم نے بدھا کو اور سدھارتھا کو ایکنالج کیا۔ تیسری روایت جو تھی وہ چین سے شروع ہوئی، جو کنفیوشس کی تھی، لاؤزو کی تھی، جو انسان دوستی کی، ہیومنزم کی روایت تھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کنفیوشس کا جو گولڈن رول ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کریں، یہ گولڈن رول کنفیوشس نے آج سے 2500 سال پہلے پیش کیا، جسے مختلف مذاہب نے بھی اپنایا، اگرچہ وہ کنفیوشس کو اس کا پورا کریڈٹ نہیں دیتے۔ اور چوتھی روایت جو تھی وہ یونان کی تھی، جو سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون، ان کی روایت تھی کہ لاجیکل تھنکنگ، ریشنل تھنکنگ، سائنٹیفک تھنکنگ کی روایت تھی۔ پھر ہم نے ان فلاسفرز کو، قدیم فلاسفرز کی روایت سے 16 پروگرام ہم نے ان 4 روایتوں کے حوالے سے کیے۔ پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ جو سقراط اور افلاطون کی جو روایت تھی، اس کو مسلم فلاسفرز نے آگے بڑھایا، ان کے تراجم کیے۔ تو ہم نے 7 پروگرام مسلم فلاسفرز کے حوالے سے کیے، جس میں ہم نے الکندی، الرازی، الفارابی، ابو علی سینا، ابن رشد، ان فلاسفرز کے حوالے سے بات کی۔ اور پھر ہم نے مسلم ٹریڈیشنز کو 3 حصوں میں بانٹا۔ ایک روایت فنڈامنٹلزم کی روایت ہو گئی، جس میں ہم نے ابن تیمیہ، سید قطب اور مولانا ابو الاعلی مودودی کی بات کی۔
दूसरी जो रवायत थी वो सूफियाना रवायत थी, जिसमें हमने राबिया बसरी और मौलाना रूमी का जिक्र किया, और एक फलसफियाना रवायत थी जिसमें हमने अल्लामा इकबाल और गुलाम अहमद परवेज और इस तरह के जो फिलोसफर्स थे उन हवाले से बात की। तो ये एक मुसलमान फिलोसफर्स की रवायत थी। और फिर हमने 12 प्रोग्राम जो हैं वो जदीद जो 18वीं 19वीं 20वीं सदी के जो फिलोसफर्स थे उनके हवाले से हमने बात की, और उसको भी हमने इस तरह पेश किया ताकि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ सकें कि साइंस भी आहिस्ता आहिस्ता क्लासिफाई हो गई। उस क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन बायोलॉजी की है जो चार्ल्स डार्विन की रवायत है, एक साइकोलॉजी की है जो सिगमंड फ्रॉइड की रवायत है, एक सोशियोलॉजी की है जिसके आप एक युवाल हरारी जो है उन्होंने कार्ल मार्क्स और जो ना मुख्तलिफ जो सोशियोलॉजिस्ट इकोनॉमिस्ट थे उस हवाले से बात की, और एक कॉस्मोलॉजी की रवायत है जो स्टीवन हॉकिंग और जो फलाकियात के जो माहिरीन हैं। तो इस तरह हमने 2,500-3 हजार साल का जो सफ़र है उसको तकरीबन 50 एक प्रोग्राम्स में यकजा करने की कोशिश की, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंसानी सोच, इंसानी फिक्र और इंसानी शऊर के इर्तिका का उनको एक जायज़ा मिले। जो मुझे खुशी हुई वो ये कि जब लोग इन प्रोग्राम्स को देखते थे तो वो हमें फ़ोन करके या मैसेजेस भेजते थे कि आज जो किताब आपने डिस्कस की है हमने उसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। जैसे एक दोस्त ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर और गीतांजलि का हमने नाम सुना था, आज पहली दफ़ा उस पर डिस्कशन हुई और हमने गीतांजलि ऑर्डर की है। एक ने कहा 4-5 लोगों के हमने पहली दफ़ा सिद्धार्था ऑर्डर किए। तो हमें खुशी हुई कि हमारी जो कोशिश थी वो लोग सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, उन किताबों को ऑर्डर कर रहे थे। तो इस तरह एक उसकी जो वो बात आगे बढ़ाने वाली बात है। मैंने बुलंद इकबाल साहब को और आमिर अख्तर को बताया कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि जब मैं लाहौर गया तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिले और वो संजीदा मुकालमा करना चाहते थे, नफ्सियात, फ़लसफ़ा, अदब, लिटरेचर, इस हवाले से। तो मुझे लगा कि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसको पाकिस्तान में काफ़ी मकबूलियत हासिल हो रही है। इसी कनेक्शन में मेरे और बुलंद इकबाल का कनेक्शन जो है वो अब्दुल सत्तार साहब से हुआ जो मियाँ चन्नू में रहते हैं, और उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स को अपने दोस्तों से, शागिर्दों से, अपने कॉलीग से शेयर किया और फिर उन प्रोग्राम्स को लिखा। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत शाका का काम है। ये 1 घंटे के, आध घंटे के प्रोग्राम को लिखना जो है 4-5-6 घंटे का काम है। तो मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, मैं खुद भी ये काम नहीं कर सकता था। तो ये जो किताब है इसका सेहरा अब्दुल सत्तार साहब को सर जाता है। और मैंने प्रोग्राम से पहले कहा कि आज की मिर्ज़ा नौशा जो है वो अब्दुल सत्तार साहब हैं, और उनकी किताब जो है उस हवाले से हमने ये हमें हौसला हुआ, हिम्मत हुई कि हम इस किताब को आप लोगों से मुतारफ़ करवाएं और अब्दुल सत्तार साहब को मुतारफ़ करवाएं। तो बहरहाल ये मुख्तसर मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाह रहा था कि हमने इन प्रोग्राम्स में सर्च ऑफ पीस, दानाई का जो सफ़र है, जो इर्तिका है, जो शऊर का इर्तिका है। इसके बाद भी हमने प्रोग्राम किए हैं, कोई 20 एक प्रोग्राम और किए हैं, और वो अभी कनाडा 1 टीवी वाले दिखा रहे हैं। तो वो आप अगर कनेक्टेड हैं तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये मेरी मारूज़ात थी। चूंकि मेरे साथ दस्ते रास्त डॉक्टर बुलंद इकबाल थे और उनकी मदद के बगैर ये डायलॉग मुमकिन नहीं था, क्योंकि मकाले जो है ना वो ज़रा सीरियस हो जाते हैं। मुकालमा जो है वो मकाले से ज़्यादा डाइजेस्टेबल, इजी टू अंडरस्टैंड, और उसमें एक लाइट हार्टेडनेस है। और चूंकि हम इत्तेफाक भी करते थे, इख्तलाफ भी करते थे, तो उसमें एक नई डायमेंशन जो है वो पैदा हो जाती थी। मैं ये समझता था कि हम दोनों होस्ट हैं और हम हर प्रोग्राम में तारीख के एक फ़िलासफ़र को, एक दानिश्वर को अपना मेहमान बनाते थे और उस हवाले से आपका तारुफ करवाते। तो अब मैं डॉक्टर बुलंद इकबाल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें कि इस प्रोग्राम में उन्होंने जो मेरे साथ ये डायलॉग किया उसके बारे में, वो जो तजुर्बा था वो उनके लिए कैसा था,
اور اس سے ان کا جو لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہوا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ حمایت علی شاعر کے فیس بک اور ان حوالوں سے یہ مجھ سے زیادہ فعال ہیں، زیادہ ایکٹیو ہیں، تو یہ زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. تو بلند اقبال صاحب، آپ اپنے تاثرات ہمارے دوستوں کو پیش کریں. بلند اقبال صاحب. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تمام دوستوں کا شکریہ جو یہاں موجود ہیں، اور تمام ویورز کا، ناظرین کا، سب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ پوری سیریز دیکھی اور اس کو انجوائے کیا، اور اس کو نہ صرف انجوائے کیا بلکہ اس کی سیریسنس کو محسوس کیا. اور عبدالستار صاحب کے لیے کیا کہوں، عبدالستار صاحب تو بہرحال جس طرح سے شامل رہے وہ سامنے ہی ہے. بدقسمتی سے میری تھوڑی طبیعت خراب ہے 2 دن سے، تو ذرا پرابلم ہو رہی ہے. جب ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھ سے کہا کہ یار اس کے اوپر کچھ بات کر لیں گے، تو میں نے سوچا کہ کتنے ہی اچھے لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس کو شاید بہت اچھی طرح سے ڈیٹیل میں دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور اس پر خوبصورت بات بھی کریں گے. اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ کتاب میں کافی گفتگو میری اور آپ کی ہے، تو اب اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے میرے لیے کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں اپنی کچھ ذاتی ایک بات کر سکتا ہوں کہ دانائی کی تلاش ایز سچ کیا ہے میرے لیے، میری ذات کے لیے، میرے اپنے پرسپشن یا میرے اپنی بقول کیسے جو کچھ بھی اس پروسیس میں ایکومولیشن ہوئی ہے وہ میں نے کس طرح سے پرسیو کی، اس کے حوالے سے میں ضرور 2-4 جملے کر لیتا ہوں. باقی تو کتاب پر بات آپ احباب کریں گے اور میں سنوں گا. تو دوستوں، دانائی کی تلاش جو ہے یہ کہنے کو ایک عنوان ہے یا ایک ارادہ ہے، مگر مجھے لگا یہ اصل میں انسانوں کی جو حیاتیاتی تاریخ ہے اس کی ساخت کو جاننے کا ایک اشارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دانائی کی تلاش ہی تو تھی جس نے انسانوں کو لا علمی کے تاریخ غاروں سے نکال کر علمیت کی روشن آسمانوں کی بلند ترین سطح تک پہنچا دیا. یہ دانائی کی تلاش ہی تو تھی جس نے اسے حیوانی جبلتوں سے آزاد کرا کر ایک ایسی مخلوق سے بدل دیا جس کی دماغی تراش نے اسے اپنے تخلیق کار کے سامنے لا کھڑا کیا. یہ دانائی کی تلاشی تو تھی جس نے خود تخلیق کار کی معنویت کو لفظوں سے آزاد کر کے اسے فکر و شعور کی اعلیٰ ترین جہت عطا کر دی اور کائنات میں اس کے دامن کی وسعت متعین کر دی. یہ دانائی کی تلاشی تو تھی جس نے اسے اپنی اہلیت کے لحاظ سے ایک جدید سائنسی دنیا کو تخلیق کرنے کا ہنر عطا کر دیا. اس دنیا تک پہنچنے، اسے پانے کے سفر میں جو مشکلات، جو مسائل اسے جھیلنے پڑے، ان قدموں پر پاؤں رکھنے اور ان نشانات سے گزرنے کا نام ہی تو دانائی کا سفر تھا. بدقسمتی سے دانائی کا یہ سفر مختلف جغرافیائی علاقوں میں مختلف انداز سے طے، جس دوران کچھ قوموں سے آگے نکل گئیں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اس دوران شعور کی بلوغت کا سفر بھی پیچھے رہ گیا. انسانی شعور کا ڈائمنشن اپنی پیچیدگیوں میں اپنے راستے چھپا کر رکھتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ کسی کھوئی ہوئی ہرنی کی طرح جنگل و بیاباں میں اگر اپنے قافلے سے کہیں بچھڑ بھی جائے تو بھی اپنے راستے تلاش کر لیتے ہیں، اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اپنی منزل ڈھونڈ لیتے ہیں. اب تجربات اور مشاہدات کی جو شکلیں ہیں یہ مختلف ہو سکتی ہیں، مگر زندگی جب کبھی بھی موقع دیتی ہے راستے پھر ہموار ہو جاتے ہیں، منزلیں پھر آسان ہو جاتی ہیں. ایسی صورت میں تجربات کی سطح مختلف ہوتی ہیں، مگر اس کی کثرت زیادہ وسعت عطا کرتی ہے اور امکانات ہوتے ہیں کہ شعور کا سفر دانائی کی اعلیٰ ترین منزلوں تک پہنچ جائے. میں بذات خود امید پرست ہوں اور ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ امید محض لفظ نہیں بلکہ زندگی کا استعارہ ہے. امید دانائی کا اشارہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ امید منزل کے حصول سے زیادہ سفر پہ آمادہ ہے. دانائی کے سفر میں سفر کے بنا دانائی کا حصول ممکن نہیں، کہ سفر ہی تو اصل میں دانائی ہے جو لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا سفر جس کی راہ میں کہکشائیں ہیں اور سر پر وہ آسمان جس کا کنارہ کہیں بھی لا علمی کی زمین سے نہیں ملتا، بس پھیلتا ہی چلا جاتا
اور नई नई नित नई वसतों में पहुंचाता चला जाता है। जब डॉक्टर साहब आपने मुझसे कहा कि बलन हम मिलकर दानाई के सफर पर निकलते हैं, तो मैं सोच रहा था कि ये तो शायद किसी किसी एक शख्स का सफर होता है, ये तो शायद सिर्फ एक फर्द का तन्हा सफर है, इसमें भला हम सफर का क्या काम। मगर फिर मुझे ख्याल आया कि क्या वाकई मैं या कोई भी फर्द जिंदगी के सफर पर तन्हा है? ये कौन है जो मेरे शऊर के साथ साथ मेरे लाशऊर में भी है? ये कौन है जो मेरे अंदर किसी कोने में एक लालटेन लिए खिज़र की सूरत मुझे रास्ता दिखा रहा है? ये कौन है जो मुझे इम्कानात के दोराहों में एक लामुतनाही गुफ्तगू में उलझा कर रखता है, और फिर अचानक रात के पिछले पहर सवालात के दियो खामत जिन की सूरत में सामने आ खड़ा होता है? ये कौन है जो मुझसे मेरे होने का सबब जानना चाहता है? मेरी तख्लीक, मेरा शऊर, मेरी हियत में मुझे ढूंढता रहता है। कौन है जो मेरा हम सफर है, जो मुस्तकिल मुझसे दस्तो गिरेबान रहता है? कौन है वो? और चूंकि वो है, तो फिर ये तय है कि ये सफर तन्हा होकर भी तन्हा नहीं। तो हम सफरी एक हकीकत है, और इससे इम्कानात बढ़ जाते हैं, इससे रास्ता हमवार हो जाता है, और शायद जिंदगी को पहचानने का अमल सहल हो जाता है। इसलिए फिर मैंने डॉक्टर साहब के साथ दानाई के सफर पर रवाना होने का इरादा कर लिया। ये शऊरी वो लाशऊरी फैसला मेरे हक में साबित हुआ। फिर जूं जूं मैं इस सफर पर आगे बढ़ने लगा, मुझे रास्ते की रोशनी में अपने महदूद शऊरी कदोकाल का अंदाजा होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मेरा साया रोशनी के इन जावियों में कहीं भी अपना वजूद नहीं रखता, कि मेरे तस्वुरात रंगों से खाली और मेरे कशकोल में सिवाय सवालात के कुछ भी नहीं। और फिर लम्हा ब लम्हा ये ख्याल भी कि एहसास मुझे क्यों नहीं था कि मेरे वजूद में आगही का फुकदान है, आगही ना आगही की, आगही जवाबों के नहीं होने की, आगही कशकोल के खाली होने की। मगर फिर ये ख्याल भी कि ये आगही नहीं थी। और जूं ही इस एहसास ने मेरे लाशऊर से शऊर में सफर किया, एकदम मेरे चारसू दिए जलने लगे, रास्ता नजर आने लगा, मंजिल यकायक मेरे पैरों तले आ गई। मंजिल जो दरअसल सफर थी, और मैंने देखा सफर जो रोशन हुआ तो मेरा साया भी पलक झपकते में मेरे खत से आगे निकल। मैंने डरते झिझकते दानाई के सफर की पगडंडी पर कदम रखा कि मैं अपने वजूद और साये के दरमियान हायल तवाजुन को होना नहीं चाहता। मुझे एहसास हुआ कि इस सफर के कदमों तले फूल ही नहीं, बबोल और कांटे भी हैं, जो मेरी एक गलत जुम्बिश से मेरे पैरों को लहूलहान कर सकते हैं। मगर इसके धब्बे उस रास्ते को भी धुंधला सकते हैं, उस रास्ते को भी धुंधला सकते हैं उनके लिए जो दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस सफर में हमारे साथ शामिल होते चले। दानाई के सफर के दौरान जहां कल्चर, सोशियोलॉजी, तारीख, फलसफा, मजहब और साइंस की गुंजलक पगडंडियों पर रोशनी के मीनारों तले सस्ताने का मौका मिला, तो वही अपने जैसे हम सफर भी चिरागों की सूरत नसीब हुए, जिनकी मौजूदगी से दिलों में मोहब्बतों के दिए रोशन। अब्दुल सत्तार ने दानाई के सफर को अपने खूबसूरत दिल के निहाल खानों में जगह दी। जुबैर अंजुम, राव ताहिर, कैसर असगर ने इस सफर को अपने कीमती वक्त के लम्हात में प्यार से समेटा। आमिर अख्तर और बदर मुनीर चौधरी ने इस सफर को सजा संवार कर किसी गुलदस्ते की शक्ल दी कि इसकी खुशबू से फिर कई भूले भटके मुसाफिरों को इस राहदारी का रास्ता सुझा दिया। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम जो तरक्की पजीर मुल्कों के मकी हैं, क्या वाकई जहनी तौर पर भी तरक्की पजीर रहने के लिए पैदा हुए हैं? हमारी तारीख राहों में अगर रोशनी के दिए ना जले, तो क्या हम यूं ही अंधेरी राहों में भटकते हुए किसी खिज़र के इंतजार में जिंदगियां गुजार दें? क्या हम यूं ही सर झुकाकर अपने कदमों को तकते हुए अंधेरे को अपना मुकद्दर मानकर अंधेरे के ही नजर हो जाएं? क्या हम लाइल्मी की सलाखों के पीछे जहालत के खैब खानों में
خود کو مبہوس کر کے اسے ہی زندگی سمجھ لیں؟ ہم کیا اپنے کسی بزرگ سے شکوہ کریں کہ ان کی نسل ہمیں تاریک راہوں میں کھوئے ہوئے مسافر بنا کر رخصت ہو گئی، جب ہم خود اپنی ہی آنے والی نسل کے لیے دیا بننے سے قاصر؟ دانائی کا سفر دراصل اسی دیے کو جلانے کی کوشش کا اشارہ ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب، آپ نے مختصر، جامع اور فکر انگیز اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جو دوست جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بلند اقبال ایک ڈاکٹر ہی نہیں، ایک طبیب ہی نہیں، ہمارے حبیب ہی نہیں، یہ ایک افسانہ نگار بھی ہیں، ایک دانشور بھی ہیں، اور آپ کو ان کی گفتگو میں جہاں فلسفیانہ انداز دکھائی دیتا ہے، وہاں ان کا جو افسانہ نگاری کا انداز ہے وہ بھی، اس کے بھی روشن پہلو دکھائی دیتے۔ بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب۔ شکریہ۔ اب میں اپنے دوست عامر اختر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، کیونکہ عامر اختر صاحب جو تھے وہ پہلے سامع تھے جو کیمرے سے اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہمیں دیکھتے تھے اور گائیڈ کرتے تھے، بلکہ مجھے وہ تھوڑے فیشن کے بھی کچھ سجیشن دیتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ آج آپ پونی ٹیل باندھ لیں، کہ آج ذرا اجرک پہن لیں آپ، تو یہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ کیمرے کے سامنے ہو سکتا ہے میری جو حیت ہے اس کو تھوڑا سا بہتر یہ کر سکے، تو ان کے مشورے کئی حوالوں سے میں مانتا تھا اور ان پر عمل کرتا تھا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ عامر اختر صاحب موجود ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیں عامر صاحب، اور اپنے تاثرات اس پروگرام کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، بلند، مجھ سے اور عبدالستار صاحب کے حوالے سے جو آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عامر اختر صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد سہیل صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے آپ جیسے ڈاکٹر بلند اقبال جیسے اساتذہ سے، دانشوروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اور مجھے بہت سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ دانائی کی تلاش کا جو سفر تھا، اس کو ٹیلی وائز کرنا خود میرے لیے بھی ایک چیلنج سے کم نہیں تھا اپنے موضوع کے اعتبار سے، لیکن میں یہاں پہ کتاب سے زیادہ یا اس پروگرام سے زیادہ اپنے وہ تاثرات پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو میں کنٹرول روم میں بیٹھ کر کے سر پہ ہیڈ فون لگا کے اور اسکرین کو دیکھ کے کیمرہ سیٹ کرنے کے بعد میرے ذہن میں، میرے دل میں کس طرح کے خیالات اجاگر ہوتے تھے، تو اس کو میں یہاں کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2018 وہ زمانہ تھا کہ جب آپ نے دانائی کی تلاش کی جو پہلی 36 قسطوں کی سیریل تھی وہ مکمل کی تھی، تو اس وقت آپ نے کچھ توقف کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہم 1 یا 2 ہفتے آرام کرنے کے بعد پھر دوبارہ یعنی سلسلہ شروع کریں گے۔ تو اس وقت میں اکیلا بیٹھ کے میں نے قلم اٹھایا اور اپنے تاثرات ایک پیپر کے اوپر لکھ ڈالے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ ایک اچھا ایک فورم ہے کہ اس وقت جو تازہ خیالات میرے ذہن میں آئے تھے وہ میں یہاں حاضرین کے گوش گزار کر سکوں، اگر ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت۔ جی ارشاد ارشاد، عطا ہو عطا ہو۔ دانائی کی تلاش۔ ڈاکٹر خالد سہیل اور ڈاکٹر بلند اقبال سے میری پہلی ملاقات کینیڈا ون ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں ہوئی۔ ان دونوں اصحاب علم و دانش سے ٹی وی کے لیے گفتگو کا ایک سلسلے وار پروگرام طے کرنا تھا، جس کی پروڈکشن کی ذمہ داری اس ناچیز کو سونپی گئی تھی۔ پروگرام کی جزیات کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا، سوائے اس کے کہ دور قدیم سے دور جدید تک کے کچھ فلسفیوں، صوفیوں، سنت اور سادیوں اور ان کے افکار و نظریات کو میرے بحث لایا جائے۔ مگر جب میں نے پہلی قسط کے لیے ریکارڈنگ کا بٹن دبایا اور گفتگو کا آغاز ہوا تو مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ آج کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے، شاید کچھ ایسا جو مجھ جیسے ان گنت ناظرین کے اعتقاد سے باہم متصادم ہو۔ اور پھر جوں ڈاکٹر خالد سہیل اور ڈاکٹر بلند اقبال کے لبوں سے علم و فراست کا ایک سیل رواں بہنے لگا
تو گویا میں بھی کنٹرول روم میں بیٹھا اس کی زد سے نہ بچ سکا، اور محویت کے اس عالم میں مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ 12 منٹ کی ریکارڈنگ کے بعد مجھے شارٹ بریک لینے کا اشارہ دینا ہے، اور یوں پروگرام کا یہ جز 12 منٹ کا ہنسا پھلانگ کر 20ویں منٹ میں داخل ہو گیا۔ نہ ہی دونوں دانشور سانس لینے کو رک رہے تھے اور نہ ہی میں محویت کے عالم سے نکل پا رہا تھا۔ امر واقعہ تو یہ ہے کہ یہ حادثہ پہلی اور آخری مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ 35 اقساط پر مبنی اس سیریل میں متعدد بار ایسا ہوا، مگر ان دونوں قابل احترام شخصیات نے میری اس کوتاہی کو درگزر کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پروگرام کی ہر قسط کے لیے ان دونوں محترم اسکالرز کا مطالعہ اس قدر گہرا ہوتا تھا کہ یہ کئی گھنٹے ایک ہی شخصیت، کتاب یا موضوع پر بنا رکے بول سکتے تھے۔ پروگرام سے متعلق ان کے خلوص، لگن اور جذبے کا عالم یہ تھا کہ ڈاکٹر بلند اقبال پورا دن ہسپتال کے اعصاب شکن فرائض کی ادائیگی کے بعد تھکے ماندے اسٹوڈیو پہنچتے، مگر جو ہی کیمرہ آن ہوتا ان کے چہرے سے تھکن کے سارے تاثرات کافور ہو جاتے۔ ڈاکٹر خالد سہیل کا حال بھی اس سے مختلف نہ ہوتا، بلکہ انہیں تو اسٹوڈیو پہنچنے کے لیے کوئی 90 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کرنا ہوتا، اور پھر ایک اور 90 کلومیٹر واپسی پر بھی۔ جو یہ پروگرام آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا تو اس کے ناظرین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جلد ہی یہ 7 گنا تک جا پہنچی۔ اس سیریل کے آرگینک ویوز کا دائرہ نارتھ امریکہ سے بڑھ کر یورپ، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے ہر اس کونے تک پہنچ گیا جہاں اردو بولنے والے دانائی کے متلاشی موجود تھے۔ میری یہ خوش قسمتی کہ دانائی کی تلاش کے اس سفر میں مجھے ان دونوں محترم اساتذہ کا ہم رکاب ہونے کا موقع ملا، اور اگر میں چند لفظوں میں بیان کر سکوں کہ مجھے اس سفر میں کیا ہاتھ لگا تو میں صرف یہ کہوں گا کہ فکر کی وسعت۔ جی ہاں، معلوم ہوا کہ نصابی تعلیم اور سماجی روایات نے جس فکر، نظریے اور عقیدے کی اندیکھی فصیلیں ذہن کے اطراف کھڑی کر دی تھیں، ان کے پار بھی ایک کائنات بسی ہے جس کو دریافت کرنے کی لگن کوئی گناہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ نوازش، مہربانی عامر اختر صاحب، آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ میں اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کیا۔ آپ ہمارے ہم سفر تھے اور آپ کے بغیر، آپ کی کریٹو ان پٹ کے بغیر یہ پروگرام نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی گفتگو سے مجھے شعر یاد آیا کہ اس درجہ روایات کی دیواریں اٹھائیں، نسلوں سے کسی شخص نے باہر نہیں دیکھا۔ تو ہم نے اس باہر دیکھنے کی کوشش کی، آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں بہت ہی اپنائیت سے، پیار سے، خلوص سے آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے امجد سلیم صاحب بھی دکھائی دے رہے ہیں، ان کو میں ویلکم کہہ رہا ہوں اور ان کو میں ابھی بلاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں امجد سلیم صاحب کو بلاؤں جو ہمارے سانج پبلشرز ہیں جنہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے، میں دوستوں کو دکھا دوں کہ اس کتاب کو تیار کرنے میں، دانائی کو سفر میں، عبدالستار صاحب کا نام بھی ہے اور سانج پبلشرز اور ان کی تصویر بھی پیچھے ہے۔ تو امجد سلیم کو دعوت دینے سے پہلے میں عبدالستار صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ عبدالستار صاحب نے بڑی جانفشانی سے اس کو تیار کیا اور ہمیں بہت دور سے ہمارے ساتھ کنیکشن بنایا۔ میں نے پروگرام سے پہلے دوستوں کو بتایا کہ جب میں لاہور گیا اپنی بہن کے پاس ٹھہرا تھا تو ستار صاحب میاں چنو سے تشریف لائے اپنے دوستوں کے ساتھ اور بڑی محبت سے 3 برفی کے مٹھائی کے ڈبے ہمارے ساتھ لے کر آئے، ایک میرے لیے، ایک میری بہن امبرین کوثر کے لیے اور ایک بلند اقبال کے لیے، اور اصرار کیا کہ میں اس کو سوٹ کیس میں ڈال کے 7 سمندر پار بلند اقبال صاحب کی خدمت میں پیش کروں، اور میں نے کسٹمز وسٹم امیگریشن سے چھپو کے کپڑوں میں لپیٹ کے وہ جو تحفہ تھا وہ بلند اقبال صاحب تک پہنچایا تاکہ ان کا منہ میٹھا ہو سکے۔ میرا منہ میٹھا ہو گیا اور بہت مزے کی مٹھائی تھی، میں ایک بار پھر شکریہ۔ بہت مزے کی تھی یہ خاص مٹھائی۔ تو عبدالستار صاحب، آپ اپنے خیالات کا، جذبات کا اظہار کریں کہ آپ کیسے مجھ سے بلند اقبال سے متعارف ہوئے، کیسے آپ کو کتاب اس کو لکھنے کا خیال آیا، اس کے بارے میں دوستوں کو آپ بتائیں۔ عبدالستار صاحب۔
شکریہ ڈاکٹر صاحب، جی بڑی محبت آپ لوگوں کی کہ آپ نے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ مجھے بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا، تو یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اتنے بڑے ادبی لوگوں کے درمیان ایک چھوٹا سا ادنا سا شاگرد آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ کچھ لفظ بھی کہنے کی گستاخی کروں گا، اور امید ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بڑے سمجھتے ہوئے معاف فرما دیں گے۔ تو بات یہ ہے سر کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں پہ اس قسم کے جو پروگرامز ہیں ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی، یا بلکہ اس طرح کہہ لیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ تو میں نے آپ کی ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی تھی آج سے کوئی 2.5 سال پہلے، آپ نے ان سرچ آف وزڈم کے نام سے ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو اس کی پہلی قسط جو تھی وہ صدارتا کے پروگرام، ہرمن ہیسے کا جو ناول ہے صدارتا، اس کے اوپر مشتمل تھا وہ پروگرام۔ تو میں نے اس کو سنا، تو سننے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ تو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے پھر یہ پروگرام دیکھا، اس کے بعد میرے اندر تجسس پیدا ہوا، تو میں نے پھر وہ سارا سلسلہ جو آپ کا تھا اس کو میں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ انجوائے کیا۔ نہ صرف میں نے انجوائے کیا بلکہ میں نے ایک پوری اپنے اسٹوڈنٹس کی ایک کھیپ تیار کر لی کہ آئیں جناب بیٹھ کے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور خود کو انلائٹنمنٹ کی طرف لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ ایسے پروگرام کی روایت نہیں ہے، تو میرے اسٹوڈنٹس نے اس کو پسند کیا، انہوں نے پھر آگے شیئر کرنا شروع کیا۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے جب یہ پروگرام اپنے آخری مراحل کو پہنچا تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ چونکہ ہم ایک محروم دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، محروم علاقہ ہے ہمارا، تو کیوں نہ یہ علم کا جو سمندر ہے اس کو کتاب کی صورت میں منتقل کیا جائے۔ تو میں نے اپنی ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی جو کہ میرے ہی اسٹوڈنٹس پر مشتمل تھی، تو انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا اور ہم دن رات لگے رہے اور اس کو پروگرام کو سنتے تھے، لکھتے تھے، اور پھر اس کی ایڈیٹنگ کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اس کو ہم نے لکھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پورا ترتیب دیا، اور آج بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ یہ کتاب کی صورت میں جو آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا آج وہ کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سفر جاری رہے گا، آگے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے ان سرچ آف پیس کے نام سے، اس کو بھی ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ لوگوں کی بڑی محنت ہے، اور ہمارے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے کسی نہ کسی حوالہ سے، تاکہ ہمیں شعور کی جو نئی راہیں ہیں وہ ہمیں ڈھونڈنے کو ملیں، سمجھے اس چیز کو۔ تو یہ ہماری سر خوش نصیبی ہے، اور بس اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک، شکریہ عبدالستار صاحب، آپ نے جس خلوص سے اور عاجزی اور انکساری سے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ آپ نے بڑی محنت کی، بڑی ریاضت، بڑی مشقت، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے بغیر یہ کتاب نہ چھپتی، اور کتاب نہ چھپتی تو آج ہم یہ پروگرام نہ کرتے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیمرے کے سامنے جو چیزیں پیش کی تھی ان کو قلم سے آپ نے کاغذ تک منتقل کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں امجد سلیم صاحب کے، جو سانج کے پبلشر ہیں، کیونکہ ان کی کوشش، محنت، دوستی کے بغیر یہ کتاب نہ چھپتی، نہ لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچتی۔ ان سے میری آج تک فزیکل ملاقات نہیں ہوئی، لیکن لگتا ہے کہ میں ان کو جنم سے جانتا ہوں۔ ان کے ساتھ یہ جس اپنائیت سے فون پہ بات کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ تو امجد سلیم صاحب، آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ایز اے پبلشر اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، اور اس معاشرے میں، اس سماج میں جہاں ہم رہتے ہیں، جو اردو کا مسلم تیسری دنیا کا جو
माहौल है उसमें आपको इस किस्म की जो मेरी और बुलंद इकबाल की कोशिश थी या काविश है उसके बारे में आप, क्योंकि पब्लिशर ही नहीं आप दानिश्वर भी हैं, तो आप अपने तासुरात पेश करें ताकि हमारे दोस्तों को आपके नुक्ता नज़र का अंदाजा हो। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों ने जो अपने वर्ल्ड व्यू के साथ हमें खुशी मुहैया की है इस मुल्क में जहाँ पर फिक्री तौर पर कदगने बहुत ज़्यादा हैं और मुकालमे की फ़ज़ा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो उस फ़ज़ा में आप डॉक्टर बुलंद इकबाल और आपने जिस मोहब्बत के साथ फिक्री सतह पर रहनुमाई की कोशिश की है इस कौम की, मैं इस खित्ते में पाकिस्तान में बैठा हुआ मैं जिस तन्हाई का शिकार था, फिक्री हवाले से जिस कम मायगी का शिकार था, आप लोगों ने उस कम मायगी को ख़त्म करने में बड़ा बुनियादी रोल अदा किया है। इससे भी ज़्यादा बड़ी बात मैं जो ख़ास तौर पर कॉम्प्लीमेंट पेश करना चाहता हूँ कि हम अपने मुआशरे को कैसा देखना चाहते हैं, इसकी बहुत अच्छी मिसाल अब्दुस्तार साहब बताते खुद हैं, जिन्होंने इसको पूरी शिद्दत से महसूस किया और उसे ट्रांसक्राइब करते हुए हमें इस किताब को फैलाने का मौका फराहम किया। तो इंटेलेक्चुअलिटी के हवाले से डॉक्टर बुलंद इकबाल और हम डॉक्टर खालिद इकबाल के हम शुक्रगुजार हैं और इस विजन को जिस तरह से परसीव करना चाहिए था उसी तरह से परसीव करते हुए जो तब्दीली की ख्वाहिश इस मुल्क में अब्दुस्तार जैसे दोस्त रखते हैं, हमें किसी किस्म की खुशफहमी नहीं है कि हम बहुत कलील तादाद में हैं, लेकिन उस दर्द की दौलत से माला माल हैं जो इस कौम को बचाना चाहती है उस शिद्दत पसंदी से जिसका ये 800-900 साल से शिकार है। और ये बदकिस्मती से जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका ये क्राइसिस बन चुका हुआ है। ये महज पाकिस्तान का क्राइसिस नहीं है जी। सोवियत यूनियन की जो मदाखलत हुई उसके नतीजे में ग्लोबली हमें जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ा वो ख़त्म होने में नहीं आ रही। अब ये कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट वर्ल्ड की जंग से गुजरते हुए इंसानियत के हवाले से ऐसी जंग में तब्दील हो चुकी है जिसमें हम समझते हैं कि एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, एक ऐसा मुआशरा के जिसमें सुनने का हौसला पैदा हो, जिसमें नए ख्यालात को किसी खौफ के बगैर बयान किया जा सके, अब ये उसकी ख्वाहिश और उसकी तश्कील की जद्दोजहद बन चुकी हुई। अब ये सिर्फ नजरियात की बजाय मैं समझता हूँ कि इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई बन चुकी है और ये पाकिस्तानी मुआशरे से निकल कर जहाँ पर शिद्दत पसंदी पूरे तौर पर फन खलाए इस मुआशरे को डस रही है, ये अब ग्लोबल लड़ाई में बदल चुकी है। तो उस हवाले से जो आप दोस्तों ने मुकालमे की अहमियत पर जिस मोहब्बत के साथ और दर्दमंदी के साथ आपने तवज्जो दिलाई है कि अगर हमने इस खित्ते को या इस ग्लोब को रहने के काबिल बनाना है तो उसके बुनियादी तकाजे क्या हैं और क्या होने चाहिए, इसकी आप दोस्तों ने बहुत ही अच्छे तरीके से तवज्जो दिलाई है और इस मुकालमे की फ़ज़ा को आगे बनाए। मैं बहुत ज़्यादा बात को फैलाने की बजाय खास तौर पर आप दोस्तों की तवज्जो इस खित्ते की तरफ दिलाना चाह रहा हूं जिसमें एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। ये लड़ाई बहुत अरसे से है, लेकिन अब जिस शिद्दत के साथ ये बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है कि इस खित्ते में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पूरी शिद्दत के साथ टकराव की तैयारी कर रहा है और ये आपको बहुत जल्दी उसके असरात फिजिकली आप देखना शुरू करेंगे। तो अब हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जैसे दोस्त, जो इंसान दोस्त हैं, जो अमन दोस्त हैं, जो तरक्की की ख्वाहिश रखते हैं, इंसान दोस्त तरक्की की ख्वाहिश, इसके लिए आप जैसे दोस्तों को बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर और बड़ी तादाद में
सामने आने की जरूरत है, क्योंकि ये खिता अब एक ऐसी लड़ाई में जा रहा है कि हमारा मुल्क, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, ये एक मुकम्मल तौर पर अथॉरिटेरियन स्टेट में बदल चुका है। इस पर काबज टोला किसी भी किस्म की मुकालमे की फजा को नहीं देखना चाहता, किसी भी सतह पर दलील को नहीं देखना चाहता, किसी भी सतह पर इंसान दोस्ती को नहीं देखना चाहता। उसका ये दावा है और उसकी ये डिमांड है कि हम जो कुछ आप लोगों को दें उसे कबूल कर लें, इससे ज्यादा की तकादा करने की कोशिश मत करें। और उसके लिए बदकिस्मती से सियासी सतह पर जिस सतह पर लड़ाई होनी चाहिए थी वो वैसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप यकीन रखिए कि सियासी कुव्वतों के साथ साथ, बल्कि अगर आप बुरा ना मनाएं या मुझे आप इजाजत दें कि सियासी कुव्वतों से भी ज्यादा ब्लंटली और बोल्डली जो हमारा दानश्वर है, वो चाहे इस मुल्क के अंदर बैठा हुआ है या मुल्क से बाहर, वो पूरी ताकत के साथ रेजिस्ट करता हमें दिखाई देता है जी, कि अगर हमने इस मुल्क को और इस खित्ते को आग और खून से बचाना है तो हमें एक प्लूरलिस्टिक और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ लौटना होगा। इसमें अथॉरिटेरियन सोच को खत्म करना होगा। हमने इस अथॉरिटेरियन सोच का 70 में बहुत भारी कीमत अदा की थी। हमारे बंगाली दोस्तों ने और भाइयों ने इसकी भारी कीमत अदा की थी। हमने उससे कुछ सबक नहीं सीखा। हमारे बलोचिस्तान जो है वो एक तवील अरसे से बाकायदा आग और खून के खेल में नहा रहा है। हमारी जो पश्तून बेल्ट है वो चाहे ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ हो या ड्यूरेंट लाइन के उस तरफ, वो एक प्रॉक्सी वार का हिस्सा है। तो आप दोस्त जब इस फजा में, इस अथॉरिटेरियन फजा में जिसमें मुकालमे की गुंजाइश नहीं है, तो इस तरह का आर्गूमेंट लाते हैं तो हम जैसे लोगों को एक ताकत महसूस होती है, हम जैसे लोगों को हौसला महसूस होता है। और आप यकीन रखें कि आप दोस्तों का ये मुकालमा जो है बहुत ग्रास रूट लेवल का, बलूचिस्तान के इंटीरियर में, सिंध के इंटीरियर में, खैबर पख्तूनख्वा के इंटीरियर में और पंजाब के इंटीरियर में के साथ साथ ये एक जगह पा रहा है। लेकिन मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ कि हमारी सोच जो है वो अक्रॉस द बोर्ड कोई बहुत बड़ी सतह पर पजीराई हासिल कर रही है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कोशिशें करना होंगी और तसलसल के साथ करना होगी। और आप लोगों को सलाम इसलिए मैं पेश करता हूँ कि आप दोस्त ही इस तरह की कोशिशों के सरखेल हैं और उन्हें आगे बढ़ा देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद सलीम साहब, आपने पहले दिन से जो हौसला अफजाई की और अच्छी खबरें सुनाई कि ये किताब छोटे छोटे शहरों और देहातों तक पहुंची है और लोग आपको से राब्ता कायम करते हैं, तो हमें ये जानकर खुशी होती है। अब हमारे एक और दोस्त बदर मुनीर चौधरी जो कनाडा वन टीवी के प्रोड्यूसर हैं, उनकी तावन, उनकी मुआवनत, उनकी सपोर्ट के बगैर हम ये प्रोग्राम ना करते। मैं उनको पहले नहीं जानता था, बुलंद इकबाल ने मेरा गायबाना तारुफ करवाया। मुझे बल्कि शक था कि जो मेरे नज़रियात हैं उनको वहाँ पर पजीराई मिलेगी या नहीं, लेकिन बदर मुनीर साहब ने बहुत ही फराख दिली से हमें वेलकम किया, हमें वो इज्जत दी, एहतराम दिया, एक इनके साथ एक ताल्लुक पैदा हुआ। तो मेरी ख्वाहिश है कि बदर मुनीर साहब आप लोगों से शेयर करें कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको उन्होंने ज़ाती तौर पे कैसे देखा और लोगों का जो उनको फीडबैक आया हमारे प्रोग्राम के हवाले से, जो उन तक पहुंचता रहा, उसके हवाले से भी हमें बताएं कि उनके लिए ये प्रोग्राम जो था इसकी क्या अहमियत और वो क्या इसकी अफादियत क्या उन्होंने देखी। बदर मुनीर साहब। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी मैं मुदाखलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बदर मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करने से रह गया, क्योंकि मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि बदर मुनीर लाहौर में, लाहौर प्रेस क्लब में 80s और 90s में इन्होंने बड़ा शानदार रोल अदा किया था। इस हवाले से जो उसी कंटिन्यूटी में ये प्रोग्राम भी हमारे सामने आया। तो बदर मुनीर साहब से मेरी याद है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है और मैं सच्ची बात है इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से।
تھینک یو جی. سوری. شکریہ جی. بدر منیر صاحب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اور اپنے خیالات اور تاثرات پیش کریں. بدر منیر صاحب. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خالد سہیل صاحب. یہ ان میوٹ کا جو ایک چیز ہے، یہ جو صحیح بات کرتے ہیں ان کو ویسے ہی ان میوٹ کر دیا جاتا ہے، وہ پاکستان میں ہو یا کہیں بھی ہوں. تو یہ میوٹ خود ہی ہونا پڑتا ہے، کہ ان میوٹ خود ہونا پڑتا ہے، میوٹ کر دیا جاتا ہے ان کو. سب سے پہلے تو امجد سلیم صاحب بالکل آپ نے پرانا دور یاد کروایا ہے. تمام دوستوں کا شکریہ جو اس محفل میں شریک ہیں. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر خالد سہیل صاحب آپ کو، ڈاکٹر بلند اقبال صاحب آپ کو واقعی مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جعلی دانشوروں کی بھیڑ میں، اور یہ جو جعل سازی ہے یہ بھی سرحدوں کی بائنڈنگ میں نہیں ہے. یہ جعلی دانشور ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ان کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو اب پہچان جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ دانش کیا ہے، عقل کیا ہے، دانائی کیا ہے، صحیح بات کیا ہے. تو اتنے ہجوم میں اچھی بات کا سمجھنا اور اس کو آگے پھیلانا جو ہے وہ آسان کام نہیں رہا، کیونکہ ہر لمحے کچھ نہ کچھ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے گا، اور ان میں بہت زیادہ ایسی تعداد ہے چیزوں کی جس پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ جو انکل گوگل جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، تو آپ گوگل میں کچھ بھی ڈالیں، نیگیٹو پازیٹیو، آپ کو کچھ نہ کچھ جواب ضرور آئے گا. آپ کو دل کا عارضہ اگر ہے، اگر آپ کو شوگر ہے، آپ کو کوئی اور بیماری ہے، تو عجیب و غریب قسم کے وہاں سے آپریشن تک کے، سرجری تک کے نسخے مل جاتے ہیں. تو جب صورتحال یہ ہو، اور چونکہ ڈاکٹر خالد سہیل صاحب آپ، اور خاص طور پہ آپ کو مخاطب کرتا ہوں، ڈاکٹر بلند صاحب کو، ابھی وہ مکمل طور پہ انہوں نے علیحدگی اختیار نہیں کی مذہب سے. تو آپ دونوں کو اپنی خوبیوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ میں آج آپ دونوں کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ایگری کریں گے کہ ڈاکٹر خالد سہیل صاحب آپ جیسے لوگ، میں یہ اللہ کے ولی قرار دوں تو معذرت چاہوں گا آپ سے بھی، چونکہ آپ کا ٹریک ہی کچھ اور ہے، اور میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن اگر ولی اللہ کی جو خوبیاں ہیں کہ صحیح بات کو برے معاشرے میں بھی اچھے انداز میں بیان کرنا ہے، اور اپنے ٹریک پہ رہنا ہے، اصولوں پہ کاربند رہنا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، اور اپنی بات اچھے پیرائے میں بیان کرنا ہے، تو جو اللہ کے ولی کی خوبی ہوتی ہے ڈاکٹر خالد سہیل صاحب آپ میں باقاعدہ طور پہ موجود ہے. بلکہ اگر یہ میں کہوں کہ حیت بھی آپ کے کوئی دیکھ بھی لے تو ایسے ہی سمجھے کہ کوئی پرانے دور میں کوئی مخلوق جو ہے جو اوپر سے آتی تھی، نازل ہوتی تھی، وہ آپ کی شخصیت میں موجود ہیں. وہ ساری چیزیں جو آج ناپید ہیں ہمارے ادیبوں میں، ہمارے صحافیوں میں، ہمارے شاعروں میں. چونکہ جب چولہے کے گرم ہونے کی جدوجہد ہم اس میں لگے رہیں تو پھر ہمارا ممکن نہیں رہتا کوئی دانش کی بات کرنا. پھر سوائے اس کے کہ ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں، ہم پی آر شپ کرتے ہیں، ہم رات کو 8, 9, 10 بجے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ کسی کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، جب اپنی زبان ڈاکٹر بلند اقبال صاحب اور ڈاکٹر خالد سہیل صاحب
جب اپنی زبان نہ رہے تو پھر اس دور میں آپ جیسے دونوں حضرات کا کینیڈا ون ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرنا، دانائی کا سفر جو ہے اس کی کتاب چھاپنا، آپ کے آرٹیکلز، آپ کے نظریات، آپ کی تمام آپ کے اقوال، جس کو میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، اور ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سفر میں اگر ایک ادنا سا حصہ میرا بھی ہے تو مجھے آج خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں آج آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر کہتے تھے کہ اندھوں کے اور نابیناؤں کے شہر میں آئینے بیچنے والی بات ہے، لیکن ڈاکٹر خالد سہیل صاحب، ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، آپ کے وہ آئینے ہیں جو نابیناؤں کے شہر میں کچھ روشنی عطا کرتے ہیں، اور عقل اور دانش کے پردے جو ہیں وہ پرے ہٹتے ہیں، اور کچھ ایسے دروازے کھلتے ہیں جس میں ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ سمجھنے اور سوچنے کی جو صلاحیت معدوم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس میں ہلکی سی چنگاری، آپ کی کوئی تحریر، آپ کا کوئی جملہ، آپ کا کوئی ٹیلی ویژن پروگرام جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ آپ سمندر سے موتی لے کر آئے ہیں، بڑی بڑی جو کتابیں ہم نہیں پڑھ سکتے اپنی روزمرہ زندگی کی جعلی مصروفیات کی وجہ سے، آپ لوگوں نے وہ کوئی 25-30 منٹ کے پروگرام میں کینیڈا ون ٹیلی ویژن پہ، اور یہ جو ایک کتاب کی صورت میں اب ہمارے سامنے، یہ ریفرنس انشاءاللہ جو اگلی جنریشن ہوگی، جب ہم سب لوگ جو ہیں وہ آرام کر رہے ہوں گے مٹی کے نیچے، تو جو اگلی جنریشن کے لیے ریفرنس ہوگا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بار پھر ڈاکٹر خالد سہیل صاحب آپ کو بھی، ڈاکٹر بلند اقبال صاحب آپ کو بھی، اور میں عامر اختر صاحب کا خاص تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ان کی پروڈکشن نے بھی آپ کی یہ جو شعلہ بیانیاں تھیں ان کو ایک بہت ہی ایک اچھے انداز میں پیش کیا۔ عامر اختر بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چند الفاظ کہنے کا موقع عطا کیا، بہت شکریہ سر۔ شکریہ، بہت بہت نوازش۔ آپ نے جس سخاوت سے بات کی، میں تو قابل نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ کی جو محبت ہے، آپ کی جو اپنائیت ہے، تو بہرحال آپ سے جب بھی گفتگو ہوئی ہم نے اس کو انجوائے کیا، اپریشیٹ کیا، اور جب ہمارے ڈنرز ہوئے اس میں بہت انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ ہمارا ڈائلاگ ہوا، تو بہت بہت شکریہ بدر منٹ صاحب۔ تو اب تک جن دوستوں کا حوالہ تھا وہ اس کتاب میں، اس پروگرام میں کسی طریقے سے شامل تھے۔ اب ہم 3 دوستوں کو دعوت دیں گے ایک کے بعد ایک، جنہوں نے یہ کتاب پڑھی اور اس کے بارے میں ان کے جو تاثرات تھے وہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی۔ پہلی ہیں دعا عظیمی صاحبہ، جو لاہور میں ہوتی ہیں، میں کبھی ان سے ملا نہیں لیکن غائبانہ تعارف ہے، ان کے افسانے پڑھے ہیں، ان کے کالم پڑھے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو دعوت دوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ تو دعا عظیمی صاحبہ آپ انمیوٹ کر لیں اور اپنے تاثرات ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دعا عظیمی صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ مجھے اپنی محفل میں مدعو کرنے کا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے، جی ہاں عطاؤ۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر خالد سہیل اور ڈاکٹر بلند اقبال، جنہوں نے اتنی پرمغز کتاب دانائی کا سفر ہم سب کو تحفے میں پیش کیا ہے، اور اس کا سہرا محترم عبدالستار صاحب اور ان کی ٹیم کے سر ہے کہ انہوں نے اس کی ترتیب اور تدوین سے اسے آراستہ کیا ہے۔ آپ سب کو اس علمی کاوش پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے تاثرات جو میں نے بلکہ آپ کی اس کتاب کو جتنی بار پڑھا اتنی دفعہ میں نے اس کے اوپر ایک مضمون یا ایک آرٹیکل لکھا اور فیس بک کے اوپر اس کو شیئر کیا، سانچ پہ بھی اور بھی مختلف جگہوں پہ، لیکن اس جو آج کا ہے وہ آج کے تاثرات پوری کتاب پہ دوبارہ سے میں نے لکھا۔ دانائی کا سفر پڑھنے کے بعد مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ میں نے اپنی نوجوانی میں تذکرے تو بہت سے پڑھے
जैसे कि तज़किरतुल अंबिया, तज़किरतुल औलिया, लेकिन उर्दू ज़ुबान में तज़किरतुल उलमा व दाना पहली बार पढ़ने का इत्तफाक है। दानाई के इस सफ़र में इंसानी शऊर और आगाही के कई मुकामात आए। इन मुकामात पर कारी चौंकता भी है, भटकता भी है, जागता भी है और दूसरों को जगाने की ख्वाहिश भी करने लगता है। इस किताब में अदब, रूहानियत, कीमिया और तबीयात, माबद, तबीयात, माशियात, फ़लसफ़े और नफ्सियात के इमामों का तज़किरा अपनी तमाम तर जुज़ियात और तफ़सीलात के साथ दिलचस्प मुकालमे की शक्ल में मौजूद है। इसमें हिंदुस्तानी दानाओं का भी इसी मोहब्बत से जिक्र है जिस तरह इस्लामी सूफियों और साइंसदानों का। यूनानी, चीनी, ईरानी, तमाम एशियाई और यूरोपी मुफक्करीन और मुहक्किकीन से मुलाकातें हैं। एक टाइम मशीन है जो माजी से हाल की और हाल से मुस्तकबिल की तरफ रवा है। इख्तिताम पर सफ़र का ये हासिल है कि ये आम रवायती जहन को मंतकी तर्ज फिक्र से रोशनास कराती है। दरअसल ये इंसानी शऊर के इर्तिका की कहानी है। इसकी एक अलग सी ये खूबी है कि तमाम अहम किरदारों की बशरी कमजोरियों, बीमारियों और उनकी जिंदगी में आने वाले अलमियों और समाज का जो रवैया उनके साथ रहा उसका भी जिक्र बड़े दिलचस्प और हल्के फुल्के अंदाज में दोनों मुसन्निफीन ने किया है, जिसने बयान को पुरलुत्फ बनाया और हकीकी रंगों से इस तरह भर दिया कि कारी का जहन तरोताज़ा रहे। इस जहान में हो गुजरे तमाम ज़मानों के दानाओं की दानाई को 4 रवायात में तकसीम करके बात को आगे बढ़ाया गया है। अपने अपने शोबे के अजीम नामों, उनके कामों से तारुफ हुआ। पता चला कि इस वक्त के समाज, तहजीब व सकाफत में इन तमाम अफराद का क्या हिस्सा रहा। अगर मुझे डॉक्टर खालिद सुहेल और डॉक्टर बुलंद इकबाल जो किताब के मुसन्निफीन हैं, इनके इंटरव्यू का मौका मिले तो मैं इन दोनों आलमो फाजल अदीबों से ये सवाल करूंगी कि इनके दिमाग में ये निराला ख्याल कैसे आया कि अपनी दानाई की शीरीनी को अवाम खास में इस अंदाज में बांटा जाए। खुसूसन तमाम गुजरे हुए अदबी इल्मी रोशन दिमागों के नामों का चुनाव और बिलतरतीब ज़माना इनके पैगामात पर बहस ने तो बहुत इसार, वक्त और मेहनत मांगी है। डॉक्टर खालिद सुहेल को पढ़ते हुए मुझे बारहा एहसास हुआ कि डॉक्टर खालिद सुहेल को दानाई से खास निस्बत है। इनकी निगारशात में लफ्ज़ दानाई को अलग से मुकाम हासिल है, कभी किसी जुमले में, कभी किसी मज़मून के उन्वान में, तो कभी पूरी किताब के नाम और मतन में इसकी तकरार है। ऐसे मालूम होता है कि दानाई का वस्फ़ इनके लिए बेहद अहमियत रखता है। ये डॉक्टर साहब की पसंदीदा तरीन इस्तिलाहात में से एक है और इस किताब में इसे वसी तर मानों में इस्तेमाल किया गया है। मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर खालिद सुहेल ऐसे दाना हैं जो दोस्त भी सोच समझ के दानाई के साथ दाना ही चुनते हैं और फिर ये मिलकर ऐसे केटू, ऐसे माउंट एवरेस्ट फतह करने निकल खड़े होते हैं जो एक आम इंसान की बस का काम नहीं। ये लोग मुश्किल से मुश्किल मौज़ूआत पे ऐसे हंस खेल के बात करते हैं जैसे सहन में बैठे दो यार हुक्के के कश लगाते और गांव के हालात हाजरा पे बात करते हैं। खुश्क, पेचीदा और दकीक मौज़ूआत इनके सामने बच्चों का झुंझुना बन जाते हैं। इन्हीं के एक मजमून का मुतालिया करते हुए मुझे लफ्ज़ दानाई का वो असल तस्वर पता चला जो इनके दिमाग में है। अपने मजमून में एक जगह फरमाते हैं, मैं कभी कभार सोचता हूँ दानाई क्या है और कैसे आती है। मेरा ख्याल है कि जहानत तो पैदाइशी होती है, इल्म स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से सीखा जाता है, लेकिन दानाई डिग्रियों से हासिल नहीं होती। बेहद सादगी से बताते हैं कि दाना लोग जिंदगी का मुतालिया करते हैं। अगला जुमला है, वो साहिबुर राय होते हैं, वो जिंदगी के राज जानते हैं, वो जिंदगी के बारे में नायाब बसीरतें रखते हैं, इनके तजर्बात और मुशाहिदात इनके रहनुमा होते हैं। मेरा ख्याल है कि दानाई का तन्हाई से अपने साथ वक्त गुजारने से, जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करने से और दौलत और शोहरत से
بے نیاز ہونے سے گہرا تعلق ہے۔ دانا لوگ اندر سے درویش ہوتے ہیں۔ اسی آرٹیکل کے اختتام میں اس راز کو کھولتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دانائی ایک فن ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہ فن اساتذہ کی خدمت، بزرگوں کی قربت اور دانا لوگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ دانا لوگوں کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، دھیرج ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اسی لیے وہ زندگی میں دانائی کے فیصلے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد سہیل نے اپنے دوست ڈاکٹر بلند اقبال کی مدد سے یہ فیصلہ کیا کہ کینیڈا ٹی وی 1 پر علمی پروگرامز کی سیریز کے ذریعے اپنے ناظرین اور قارئین کو تاریخ کے بہت سے دانا مردوں اور عورتوں سے ملوایا جائے جو اس کرۂ ارض پر آئے اور جنہوں نے فکر کے چراغ جلائے۔ اس کتاب میں ادب، روحانیت، نفسیات، سماجیات، ارتقاء، فزکس، میٹا فزکس، کیمسٹری، معلومات عامہ اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے اور سوچنے سمجھنے والے قارئین کے لیے مکمل ضیافت کا اہتمام ہے۔ 327 صفحات کی اس کتاب کو ادوار کے حساب سے 3 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ دور قدیم کا پہلا باب ہرمن ہیسی کے ناول سدھارتھا کے متعلق ہے جو بدھا کی دانائی کی روشنی میں چلتا پھرتا ہے۔ ناول کا موضوع بھی دانائی ہے۔ کتاب آغاز سے ہی کچھ سوالات کے گرد گھومتی ہے۔ سچ کیا ہے؟ دانائی کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے انسان پریشان کیوں ہیں؟ انسان اپنے دکھوں کو سکھوں میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور آخری سوال، انسان اس پورے ارض کو ایک پرامن مقام میں کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ مختلف دانشوروں، ادیبوں، مفکرین، فلسفیوں اور سائنسدانوں کی زندگیوں سے جڑی انسانی شعور کے ارتقاء کی کہانی ہے جن کا تعلق مختلف مکتبہ فکر، مختلف جغرافیائی خطوں، مختلف ادوار سے ہے۔ یہ عالی دماغوں کے تحقیقی کام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے جو کسی بھی طالب علم کی بصیرت اور طرز فکر کے معیار کو بلند کر سکتا ہے۔ یہ واقعات کو فلسفیانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے والی کتاب ہے، یعنی دانائی کو بڑھانے والی کتاب۔ اسے پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح عہد قدیم کی دانائی روحانیت اور اخلاقیات سے جڑی ہوئی تھی۔ اس بصیرت افروز نسخے میں ایرانی، چینی، ہندوستانی روایت کے حوالے سے گفتگو درج ہے۔ روح کیا ہے؟ روح اور جسم کا کیا تعلق ہے؟ انسانی دکھوں کی وجہ کیا ہے؟ اس جیسے اہم اور پیچیدہ موضوعات کو چھیڑا گیا ہے، اور نہ صرف چھیڑا گیا ہے بلکہ مکمل انصاف کیا ہے۔ مصنفین نے کنفیوشس، لاؤزی، بدھا، مہاویرا، سقراط، ارسطو، افلاطون، زرتشت کے نظریات سے عام انسان کو متعارف کرایا ہے اور کڑی سے کڑی ملائی تاکہ پڑھنے والے عام و خاص شعوری ارتقاء کی عمل کو سمجھ سکیں۔ ڈاکٹر بلند اقبال اور ڈاکٹر خالد سہیل نے قرون وسطیٰ کے سیاسی اور سماجی پس منظر کا بھی جائزہ لیا ہے اور قارئین کو ان فلسفیوں کے ناموں اور سوانح حیات سے متعارف کرایا ہے جن کے متعلق میرے جیسے بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ الکندی، الفارابی، الرازی، جلال الدین رومی اور اقبال، ابن رشد اور ابن تیمیہ اور دیگر فلسفوں پر تفصیلاً روشنی ڈالی ہے۔ پڑھنے والا ٹائم مشین کی مدد سے ان تمام زمانوں کی سیر کرتا ہے جو گزر چکے ہیں۔ یہ انقلابات زمانہ کے نشیب و فراز کی داستان ہے جن کے کاندھوں پر یونانی، اسلامی اور یورپی فلسفے آپس میں گلے ملے اور ایک دوسرے سے متاثر ہوئے۔ زمینی اور آسمانی نقطہ نظر کس طرح کام کرتا رہا؟ مجھے لگا میں نے ایک فلم دیکھی جس کا موضوع دلیل اور وحی ہو۔ کس طرح فکری رویوں نے جنم لیا، ان کی پرورش کا ماحول کیا رہا، کس طرح کشمکش چلتی رہی، انسانی ترقی کی ہیروئن نے آج تک کا سنگھاڑ کیسے کیا، قدیم دور طفولیت کا دور لگا، قرون وسطیٰ کا دور لڑکپن پر محیط رہا، جبکہ تیسرا دور بلوغت یعنی میچورٹی کا ہے۔ رینے ڈیکارٹ جیسے فادر آف ماڈرن فلسفی سے ملوایا، ڈیوڈ ہیوم کی بات کی، اور سب سے آخر میں اسٹیفن ہاکنگ، ان کے نظریات اور وقت کے متعلق تصورات پر تفصیل سے بات کی۔ دونوں ڈاکٹرز نے دلچسپ انداز میں ان شخصیات کے تصورات اور نظریات کے ساتھ ساتھ
ان فلسفیوں اور دانشوروں کی زندگیوں کے ان گوشوں کو بھی بے نقاب کیا جو شخصیات کی زندگی کے کمزور پہلو ہیں جن پہ عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ اسی وجہ سے گفتگو دلچسپ اور حقیقی رہی اور پڑھنے والا محب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایشیا اور یورپ بلکہ پوری دنیا کے مکمل سیاسی، سماجی اور معاشی ڈھانچے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ میری نظر میں یہ کتاب اردو ادب کے دامن میں علمی کوہ نور ہے جس سے آگہی ہمیشہ منعکس ہوتی رہے گی۔ اس میں نظمیں بھی ہیں، اقوال بھی، کلمات بھی ہیں، کلیات بھی، اجمال بھی ہیں، جزیات بھی، مفہوم بھی ہیں اور اصطلاحات بھی۔ گو یہ عام انسانوں کے لیے اپنی قومی زبان میں ایک خاص کتاب ہے۔ ٹیگور کی نظم کے ترجمے کے ساتھ اختتام کروں گی جو کتاب میں شامل ہے۔ جب تو مجھے گانے کا حکم دیتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا قلب سرور سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ میں تیری صورت دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں مسرت سے پھول جاتا ہوں اور تجھے اپنا دوست سمجھنے لگتا ہوں، حالانکہ تو میرا مالک، میرا آقا ہے۔ اے میرے آقا، مجھے نہیں معلوم کہ تو کس طرح گاتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک خاموش تحیر سے سنتا رہتا ہوں۔ تیری موسیقی کی روشنی عالم کو منور کر رہی ہے۔ تیری موسیقی کا نفس حیات ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک دوڑتا پھرتا ہے۔ یہ نظم ان کی اپنے خدا سے ہم کلامی ہے جس سے ان کے الگ طرح کے طرز تخاطب کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس طرح کی خوبصورت نظمیں اور بہت سے اقوال، لیکن مجھے یہ پسند آیا تو میں نے اس کو پڑھا۔ بہت بہت شکریہ۔ مہربانی دعا عظیمی صاحبہ، آپ نے بڑی محنت سے، بڑی جانفشانی سے بات چیت کی اور اپنے تاثرات پیش کیے۔ اب میں سید حیدر صاحب کو درخواست دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سید حیدر صاحب کینیڈا میں مقیم ہیں، مزاح نگار ہیں، ان کی کتاب چھپ چکی ہے، ان کے خاکے، ان کے مضامین ہم سب پڑھتے ہیں۔ تو سید حیدر صاحب، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی جناب، چونکہ یہ تقریب کتاب کی رونمائی پر ہے تو کتاب کے مضامین، اس کے کنٹینٹ سے پہلے ذرا اس کتاب کے بارے میں کچھ بات کر لوں۔ وہ یہ ہے کہ کتاب دیکھ کر پہلی بات جس پر میری نظر پڑی وہ تھا کتاب کا ٹائٹل، دانائی کا سفر۔ جبکہ جس پروگرام کا احاطہ اس کتاب میں کیا گیا ہے اس کا عنوان تھا ان سرچ آف وزڈم، یعنی دانائی کی تلاش۔ اس پر میرے کچھ تحفظات تھے۔ ہوا یوں کہ اس ٹی وی پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سہیل نے مجھ سے اس پروگرام کا ذکر کیا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جن لوگوں کا تذکرہ دانائی کی تلاش میں آپ حضرات کریں گے ان کی دانائی تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں جسے تلاش کیا جائے۔ کسی دانا پہ درجنوں، کسی پہ سینکڑوں، کسی پہ ہزاروں اور کسی پر تو لاکھوں کتابیں مل جائیں گی۔ اور خود زیر نظر کتاب میں گوتم بدھ پہ 3 باب ہیں۔ تلاش تو کسی گمشدہ چیز کی جاتی ہے۔ خیر یہ بات تو آئی گئی ہو گئی تھی، مگر اب مجھے اس کتاب کے ٹائٹل دانائی کی تلاش کے بجائے دانائی کا سفر دیکھ کر لگا کہ یہ ٹائٹل پروگرام کی سمت کی بہتر نشاندہی کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں بھی ایک گرما گرم ٹائٹل آیا تھا، مگر موجودہ ٹائٹل ہی زیادہ مناسب اور غیر متنازع ہے اور یہی بہتر ہے۔ اس کتاب کی تدوین اور تالیف میں جس بات نے مجھے بے حد متاثر کیا وہ محنت ہے جو زبانی گفتگو کو تحریری شکل میں لانے پر کی گئی ہے۔ پہلے گفتگو کا ایک لفظ غور سے سنا گیا ہوگا، اسے یاد رکھا گیا ہوگا، اس کو لکھا، پھر اس کی تصدیق بھی کی گئی ہوگی۔ اگر غلطی ہو گئی ہو تو اس کی تصحیح بھی کی گئی ہوگی۔ اس کے بعد آگے بڑھا گیا ہوگا، اور بعض اوقات تو ایک لائن کو لکھنے میں ایک مرتبہ سے زیادہ اس عمل کا اعادہ بھی کرنا پڑا ہوگا۔ یہ بڑی عرق ریزی کا کام ہے، خصوصاً گھنٹوں پر محیط گفتگو کو ضبط تحریر میں لانا واقعی جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ تو اس کاوش پر
عبدالستار صاحب اور ان کی ٹیم کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ یہاں پر یہ بات وضاحت طلب ہے کہ کیا یہ کتاب مکالموں کی لفظ بلفظ کاپی ہے یا عبدالستار صاحب نے پہلے سنا، سمجھا اور پھر کتاب کا مسودہ لکھا ہے۔ اس لحاظ سے ترتیب اور تدوین کے ساتھ ساتھ عبدالستار صاحب کہیں مکالمے کے تیسرے شریک تو نہیں۔ بہرحال جو بات بھی ہو، پروگرام کا حق بھرپور طرح سے ادا کر دیا گیا ہے، جس پر عبدالستار صاحب اور ان کی ٹیم مزید ستائش کی مستحق۔ کتاب کے پر تبصرے کو جاری رکھتے ہوئے ایک دلچسپ بات کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری ہے میرا، وہ یہ کہ پہلے اس پیشکش کا متن الیکٹرانک میڈیا پر نشر ہوا، پھر یہ کتابی شکل میں آیا۔ حالانکہ دونوں میں بات ایک ہی ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں جتنا کتاب سے استفادہ کر سکا اتنا میں الیکٹرانک ورژن سے نہ کر سکا۔ کتابی ورژن پر میری زیادہ توجہ کا ایک نقصان بھی ہوا، وہ یہ کہ کچھ ہجے اور گرامر کی خامیوں پر نظر پڑی، نفس مضمون میں کچھ آرا سے اختلاف ہوا، کچھ تضادات نظر آئے، کچھ پیشکش میں بہتری کا خیال آیا، کچھ شخصیات کی شمولیت اور کچھ کی غیر موجودگی بھی عجیب لگی۔ مگر ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سامنے آن کھڑی ہوئی کہ ہر دور کی دانائی کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے۔ اس میں ہر نیا دن، ہر نئی نسل یا تو سابقہ دانائی میں ترمیم اور اصلاح کرتی ہے یا اس میں اضافہ کرتی ہے، بلکہ متروک بھی کر دیتی ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہم دنیا کے 2-3 ممالک میں بیٹھے شام و سحر کی قید سے آزاد ایک دوسرے کے شریک محفل ہیں، یہ بھی تو کسی ہمارے ہم عصر کی دانائی کی چمک ہے جو قدماء کی آنکھوں میں تو خیرہ کر دینے کے لیے کافی۔ ہم سب وہ تو سامنے آئے، مگر کیا ہم سابقین کو صرف نظر کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ اس پر مجھے اپنی کتاب کا ایک جملہ یاد آیا، اسے کوٹ کرنے کی اجازت دیں۔ وہ کچھ یوں تھا کہ قدماء اپنے دائرے علم و آگہی کے مطابق مشاہدات کی توجیہ کرتے تھے، اور ہم جو انہی کے کاندھوں پر کھڑے ہیں تو ہماری سوچ کا دائرہ ان سے وسیع تر، ان کا علم جمع ہمارا کنٹریبیوشن، اور اس طرح دانائی کی سرحدیں وسیع ہوتی رہتی ہیں۔ یہی قانون ارتقاء ہے کہ ہم بائی ڈیفالٹ اپنے گزشتگان سے دانائی میں بہتر ہیں، اور ہمارے بعد آنے والے ہم سے بھی بہتر ہوں گے۔ لہذا علم و حکمت میں اپنی برتری کے ساتھ ہمیں قدماء کے کنٹریبیوشن کا اعتراف کرنا نہایت سعادت مندی کی بات ہے۔ یہاں پر میں ایک اور اعتراف کرتا ہوں کہ یہ سوالات جو میں نے اٹھائے ہیں تو اسی کتاب نے اور اس کے مکالموں نے ہی مجھے سوچنے پر مجبور کیا ہے، اور سوچنا ہی اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے۔ I think, therefore I am۔ اور یہی اس کتاب کا کمال، حسن اور امتیاز ہے کہ عامت الناس کو اپنے وجود کا احساس ہو۔ یہ احساس صرف مجھے ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کو بھی ہوگا جو یہ کتاب پڑھیں گے یا جنہوں نے انٹرنیٹ پر یہ مکالمے سنے ہوں گے۔ نہ صرف احساس ہوگا بلکہ ان تمام مفکروں سے واقفیت بھی ہوگی جنہیں ان دونوں حضرات نے دنیا کے کونے کونے سے تلاش کر کے نکالا، اور ان کی دانائی کے نچوڑ سے ہماری آگہی کو سرشار کیا اور مسحور بھی کیا۔ مثال کے طور پر ایک سامع اختر علی خان لکھتے ہیں کہ آج کل میں آپ کے پروگرام دانائی کی تلاش کے سحر میں گرفتار ہوں۔ مجھے آپ دونوں حضرات سے الفت ہو گئی۔ آپ کے گفتگو کا انداز، آپ دونوں کی شخصیت اور علم سب اعلیٰ درجے کے۔ یہ جو آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اس کے لیے میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اختر صاحب کا تو پتہ نہیں ان کا تعلق کس شہر سے ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو علمی مکالمے کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورنٹو میں ہوئے، ان کی بازگشت پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں جیسے میاں چنوں اور لاہور تک سے سنی گئی۔
عبدالستار صاحب نے میاں چنو سے کتاب کی صورت میں ان علمی باتوں کو پائیداری بخشی اور دلکش شاعرانہ تحریروں سے اس علمی بحث کی ریڈرشپ اور ویورشپ میں دعا عظیمی نے وسعت بخشی. مجھے کبھی امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو اس پروگرام اور کتاب کی مقبولیت اور شہرت میں مزید اضافے کا باعث ہوگی. میرا ارادہ اس کتاب میں اپنے سابقین کی علم و دانائی کا جو ذخیرہ ہے اس پر بھی بات کرنے کا تھا، مگر وقت کی کمی اور اس خیال سے کہ کتاب کی رونمائی اگر کتاب کے تعارف تک محدود ہے تو بہتر ہے. کتاب پر رائے یا تنقید ہمیں قاری پہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ کتاب خریدے اور پڑھ کر اپنی رائے قائم کرے. بہرحال مجھے تو پڑھ کر بہت مزہ آیا. یہ میری اپنی رائے ہے، آپ لوگ پڑھیں اور اس کو بالکل رائے دیں. اور میں آخر میں عبدالستار صاحب کو، خالد سہیل صاحب کو، بلند اقبال صاحب کو اور جملہ حضرات کو جنہوں نے اس پروگرام کو بنانے میں تعاون کیا، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کی جیسا کسی نے کہا کہ آج کے بعد بہت عرصے تک اس کی ضرورت پڑے گی لوگوں کو اور اس سے مستفید ہوں گے. شکریہ. بہت بہت شکریہ سید حیدر صاحب. آپ نے بہت اعلیٰ طریقے سے نہ صرف اس کی تحسین کی بلکہ اس میں جو خامیاں رہ گئیں، کمزوریاں رہ گئیں یا بہتری ہو سکتی تھی اس کی طرف بھی اشارہ کیا، تاکہ میں اور بلند اقبال صاحب اگر اس کا پارٹ 2 چھاپیں تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب ہمارے آخری جو سپیکر ہیں وہ نعیم اشرف صاحب ہیں جو پاکستان میں اسلام آباد میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی تصویر نہیں آ رہی ہے، دیکھیے گا. ہاں کچھ تصویر پتہ نہیں کچھ گڑبڑ ہوگی لیکن آواز تو آ رہی ہے، کچھ چلتا ہے. جی تو نعیم اشرف صاحب یہ جو ہیں افسانے بھی لکھتے ہیں، ترجمے بھی کرتے ہیں اور ان کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں. ان کے ساتھ ہم نے مل کر کچھ لٹریری لو لیٹرز بھی لکھے، کچھ مکالمے بھی ہوئے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ نعیم اشرف صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اس کتاب پہ اپنے تاثرات پیش کریں گے. میں ان کو بلانے سے پہلے کہہ دوں کہ ہمارے ساتھ جو رفیق سلطان صاحب اور پرویز صلاح الدین صاحب اور زہرا نقوی اور یہ سب لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، تو ان کو میں اکنالج بھی کرنا چاہتا ہوں. اور جتنے آج دوست ہیں ان سے کہوں گا کہ اس کے بعد اگر ان کے کامنٹس ہوں یا کوسچنز ہوں تو آپ یہیں رہیں. نعیم اشرف کی گفتگو کے بعد آپ لوگوں کے جو حاضرین ہیں ان کے کامنٹس ہم ویلکم کریں گے. تو نعیم اشرف صاحب آپ نے جو لکھا ہے وہ آپ اپنے دوستوں کو کے سامنے آپ ہمیں اس میں شریک کریں. نعیم اشرف صاحب. خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر خالد سہیل کا شکر گزار ہوں جو بیک وقت ایک ادیب، طبیب اور ہزاروں افراد کے حبیب ہیں کہ انہوں نے مجھے اس بین الاقوامی سیمینار میں شامل ہونے کا شرف بخشا. یہ امر لائق تحسین ہے کہ ڈاکٹر خالد سہیل اور ڈاکٹر بلند اقبال نے قریب 100 کتابوں کا مطالعہ کر کے ایک میراتھن علمی مکالمہ کیا جو مستقل مزاجی اور انتھک محنت کا متقاضی تھا. ڈاکٹر بلند اقبال سے میری بالمشافہ ملاقات نہیں ہے، مگر میں نے ان سرچ آف وزڈم کے ذریعے یوٹیوب پر کم از کم 36 دفعہ ان سے ملاقات کی اور ہر دفعہ ان کو ایک کمیٹڈ ریسرچر کے طور پر دیکھا. انہوں نے دراصل اس ڈائلاگ میں ایک سٹیمولس کا کردار بھی ادا کیا. میں ان کا بھی معترف ہوں. عبدالستار صاحب نے ایک علمی مکالمے کو دیکھا، سنا اور بولا گیا ایک ایک لفظ اپنے قلم سے صفحہ کرتاس پر منتقل کیا. یہ کوئی آسان کام نہ تھا. یہ اس مشقت کا نتیجہ ہے کہ 100 کتابوں کا نچوڑ جو ویڈیو پروگرام کی شکل میں تھا، ان کی دن رات محنت کے بعد ایک مستند کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور آنے والے برسوں میں دانائی کے پیکج کے طور پر موجود رہے گا. خواتین حضرات، دانائی کسی ایک معاشرے، قبیلے یا قوم کی میراث نہیں ہے.
یہ انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہے، ایک کلیکٹیو وزڈم ہے، سدا بہتا ہوا دریا ہے جسے ہر وقت، ہر علاقے اور ہر رنگ و نسل کے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں۔ یوں دانائی کا سفر نامی یہ کتاب بھی ایک ایسا تاریخی کام ہے جس سے نہ صرف تاریخ اور فلسفے کے طالب علم بلکہ مستقبل کے منصوبہ ساز بھی صدیوں تک مستفید ہوں گے۔ میں اس تاریخ ساز کاوش پر تینوں افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے اور دانائی کس کو کہتے ہیں؟ انسان دکھوں میں مبتلا کیوں رہتے ہیں اور وہ اپنے دکھوں کو سکھوں میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ انسانوں کو دھرتی ماں کی اولاد ہونے کے ناطے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ کرۂ ارض پر امن، آشتی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کے دماغ میں اس وقت سے جاگزین ہیں جب سے انسان باشعور ہوا ہے، اور یہی سوالات دانائی کے اس طویل سفر کی بنیاد بھی ہیں۔ جب ہم انسانی شعور کے ارتقاء کا گہری نظر سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں 5 باتیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات، پرانے نظریات، رواج اور روایات کو چھوڑ کر نئے نظریات اور روشن راہوں پر چلنا انسان کے لیے ہمیشہ سے دشوار رہا ہے۔ شعور کے ارتقائی عمل میں، دوسری بات، شعور کے ارتقائی عمل میں مذہب اور روحانیت سے بڑھ کر سائنس اور فلسفے کا کردار بہت نمایاں رہا ہے۔ تیسری بات، کائنات کے اندر ہمیں جو قدرتی نظم نظر آتا ہے وہ دراصل قوانین فطرت ہیں، مگر کائنات کا نظام اس بات سے بے نیاز ہے اور شاید بے خبر بھی ہے کہ کرۂ ارض کے باسیوں پر کیا بیت رہی ہے۔ نمبر 4، ازل سے ہی دھرتی ماں کی اولاد نے فطرت کے بے رحم تھپیڑوں کے سامنے خود اپنا تحفظ کیا اور اپنی بقا کی جنگ لڑی۔ اس بقا کی ضرورت کے احساس سے سارا ارتقائی عمل روح پذیر ہوا۔ 5ویں اور آخری بات، گزشتہ 200-300 سالوں میں شعوری ارتقاء کی رفتار سب سے زیادہ دیکھی گئی۔ ہم اگر دانائی کے سفر کو وقت کے پیمانے پر دیکھیں تو ہمیں 3 بڑے ادوار نظر آتے ہیں۔ پہلا دور 1000 سال قبل مسیح سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش تک کا دور ہے، اور اس پہلے دور میں دانائی کی 4 روایات کا بھی پتہ چلتا ہے، جن کا ذکر پروگرام کے شروع میں ڈاکٹر خالد سہیل نے بھی کیا اور زیر نظر کتاب میں بھی بہت تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ اور ان میں سے جو پہلی روایت ہے، دانائی کی پہلی روایت، وہ سیکولر روایت ہے۔ اس روایت کا بانی چینی دانشور کنفیوشس کو سمجھا جاتا ہے۔ چین کی اکثر آبادی آج بھی کنفیوشس کے بتائے گئے اصولوں پر کاربند ہے، مگر کنفیوشس نے کبھی خدا، جنت، دوزخ یا حیات بعد الموت کی بات نہیں کی، بلکہ یہ تعلیم دی کہ آپ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ کریں۔ پھر لیڈرشپ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک قابل رہنما کو ثابت قدم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے اور اس نے دور تک جانا ہوتا ہے۔ سیکولر روایت چین اور پھر باقی دنیا میں آج بھی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ دانائی کی دوسری روایت کا تعلق بدھا اور مہاویرا سے ہے۔ اس روایت کو روحانی روایت کا نام دیا گیا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق آپ اپنی زندگی کو ترک کر کے جنگلوں میں جا کر اپنی ذات کی تنہائی میں اتر جائیں اور زندگی کا گیان حاصل کریں۔ اسی روایت کے تحت سنت، سادھو اور صوفی پیدا ہوئے۔ بظاہر اس روایت میں کوئی دانائی نظر نہیں آتی، کیونکہ دنیا کے سارے انسان اگر دنیا سے کنارہ کشی کا رویہ اپنا لیں تو شعوری ترقی اور تنوع کا سفر بھی رک جائے گا۔ لیکن اسی بات کو ذرا غور سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روحانیت دراصل باہر سے اندر کا سفر ہے۔
اگر اندرونی سکون حاصل ہو جائے تو دنیا کے بیچ میں رہ کر بھی انسان ایک خوشگوار اور بامانی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور پھر گوتم بدھ نے جو 4 سچ بتائے اور اس کے بعد جو 8 نوبل پاتھ ویز بتائے، وہ دنیا اور اس میں بسنے والے لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عملی صورت اختیار نہیں کر سکتے۔ لہذا روحانیت اصل میں دنیا کے اندر ہی رہ کر، اقبال کے بقول اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، یقیناً دانائی کی بات ہے۔ دانائی کی تیسری روایت مذہبی روایت ہے، اور اس روایت کا سرا زرتشت سے منسوب ہے، جو ایران کے شہر یزد میں 628 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ زرتشت نے سب سے پہلے خدا، وحی، جنت، دوزخ، نیکی، بدی اور حیات بعد الموت کا تصور پیش کیا اور اپنی الہامی کتاب گاتھاز پیش کی۔ بعد از یہ سلسلہ ابراہیمی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں بھی چلتا دکھائی دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، میری رائے میں مذہب میں بھی دانائی ہے، کیونکہ مذاہب نے انسانی معاشروں کی بقا اور امن سے متعلق بہترین باتیں اکٹھی کر کے عوام کے سامنے پیش کی، جو دانائی کو یکجا کر کے فروغ دینے میں اہم ثابت ہوئی۔ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، چوری نہ کرنا، کاروبار میں دیانتداری برتنا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنا، جیسی لافانی اقدار بنی نوع انسان کی معاشی اور معاشرتی ضرورتیں بھی ہیں، اور یقیناً دانائی کی باتیں ہیں۔ زرتشت وہ پہلا فلسفی تھا جس نے کہا تھا کہ ایک خدا آہورا مزدہ کی صورت میں موجود ہے۔ اسی فلسفے نے نیکی اور بدی کے تصورات بھی دیے اور انسانوں کو دونوں راستوں کو چننے کی آزادی بھی دی۔ مگر گڑبڑ وہاں ہو گئی جہاں پہ ان اقدار کو گناہ اور ثواب، جنت اور دوزخ سے منسوب کر دیا گیا۔ تو یہ کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس میں ایک خوف اور لالچ کا عنصر آ گیا۔ ادروائز یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں اور مذاہب نے پیش کیے، اچھی بات ہے۔ دانائی کی چوتھی روایت سائنسی روایت ہے۔ یہ روایت 500-600 سال قبل مسیح میں یونان سے شروع ہوتی ہے اور انسانی شعور کے ارتقاء میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں افلاطون، سقراط، بقراط، ارسطو پیدا ہوتے ہیں، جن کی تحقیقات اور تعلیمات نے آنے والی صدیوں میں انسانی زندگی میں فلسفے، طب، ریاضی، سیاست اور معاشیات میں انقلاب برپا کر دیے تھے۔ اب دانائی کا دوسرا بڑا 1000 سالہ دور شروع ہوتا ہے۔ یہ دانائی کا 1000 سالہ دور حضرت عیسیٰ کی وفات سے 1000 سال بعد تک کا ہے۔ اس دور میں ابراہیمی مذاہب کو خوب فروغ ملا، مسلم تہذیب کو عروج ملا، اس کے ساتھ فلسفے، سائنس، ریاضی اور طب نے گنا گون ترقی کی۔ اسی دور میں مسلم تہذیب کا سائنسی عروج، جس کو مسلم گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے، 8ویں صدی سے شروع ہوتا ہے، مگر چلتے چلتے 13ویں صدی عیسوی تک جا پہنچتا ہے۔ اس 500 سالہ دور میں مسلم تہذیب، جو اس وقت عباسی خلافت کی شکل میں رونما ہوئی، علمی اور ثقافتی عروج حاصل کیا۔ اسی دور نے الکندی، الرازی، الفارابی، ابن سینا، غزالی، ابن رشد، ابن تیمیہ، سید قطب اور جلال الدین رومی جیسے روحانی گرو، علماء، عظیم سائنسدان اور فلسفی پیدا کیے۔ بالآخر یہ دور 1258 میں تاراج بغداد پر جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ منگولوں کا حملہ مسلمانوں کے علمی اور تحقیقی ورثے کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور دریائے دجلہ کتابوں کی سیاہی سے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، دانائی کے ارتقائی سفر کا تیسرا بڑا دور، 1000 سالہ دور، گزشتہ 1000 سے ذرا اوپر عرصے پر محیط ہے۔ اس دور میں یورپ کے اندر رینیسانس اور صنعتی انقلاب نے ارتقائی عمل کو نئے زاویے دیے۔ صدیوں پرانی روایات اور توہم پرستی چکنا چور ہوئی۔
انقلاب فرانس، انقلاب روس اور امریکہ کی آزادی کی تحریک نے اس عمل کو مزید تیز تر کیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے شعوری ارتقاء کے اور دانائی کے سفر میں گزشتہ 1000 سال سب سے زیادہ ہنگامہ خیز ہے۔ یہاں یہ بات میرے لیے بہت حیران کن اور دلچسپ تھی کہ صنعتی انقلاب کے فوراً بعد یعنی 19ویں صدی کی آخری نصف حصے نے دنیا میں عظیم سیاسی لیڈر، ادیب، فلاسفر، شاعر پیدا کیے جو دنیا میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور علمی انقلاب برپا کرتے نظر آتے ہیں، جو شعوری ارتقاء کو نئی منزلوں تک لے جاتے ہیں اور دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں۔ سیاست کے میدان میں ابراہم لنکن، ولادیمیر لینن، جوزف اسٹالن، ماؤ زے تونگ، مسولینی، ونسٹن چرچل، نیلسن منڈیلا، مصطفیٰ کمال پاشا، محمد علی جناح اور موہن داس گاندھی جیسے نابغہ روزگار صرف چند نام ہیں۔ سائنس کے میدان میں چارلس ڈارون، البرٹ آئنسٹائن، میری کیوری، نیکولا ٹیسلا ایک طویل فہرست میں سے چند نمایاں نام ہیں۔ معاشیات، نفسیات اور فلسفے کے میدان میں کارل مارکس، فریڈرک نیتشے، یان پال سارتر، سیگمنٹ فرائڈ، کارل یونگ اور برٹرینڈ رسل جیسے عظیم اذہان شامل ہیں جنہوں نے صرف سائنس بلکہ انسانی طرز فکر کو بالکل نئے زاویوں سے آشنا کیا۔ اور یہ ایک تحقیق طلب بات ہے کہ 19ویں صدی کی آخری نصف صدی کے بیچ فطرت نے عظیم ذہن پیدا کیے اور ان 50 سالوں میں بھی 70 کی دہائی بہت اہم ہے، جن میں پیدا ہونے والے ادیبوں، شاعروں، سائنسدانوں، فلسفیوں اور سیاسی لیڈروں کی کثیر تعداد ہے، جس پر علیحدہ ایک دلچسپ پیپر لکھا جا سکتا ہے۔ مگر یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آج سائنس، میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، مگر دانش محاذرہ سے دوستی کیے بغیر ہر قسم کی سائنس اور ٹیکنالوجی ایک تباہ کن ہتھیار ہے۔ بحیثیت مجموعی انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر لینے کے باوجود اس دانائی سے زیادہ نہیں سیکھا جس کی بنیاد ہمارے پرکھوں نے رکھی تھی۔ آج انسان نے اپنی تباہی کے لیے اتنے مہلک اور تباہ کن ایٹمی، حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیار تیار کر رکھے ہیں کہ اگر وہ سارے کے سارے میزائلوں کے ذریعے کرۂ ارض پر پھیلا کر چلا دیے جائیں تو چند لمحوں میں دنیا واپس پتھر کے دور میں چلی جائے گی۔ آج بھی ترقی یافتہ ممالک کے ہوشیار لیڈر ترقی پذیر ممالک کی سرزمینیں اپنے سیاسی اور معاشی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے طاقتور ممالک اپنے ہی لوگوں کے ٹیکس سے حاصل شدہ دولت کو ان کی فلاح و بہبود پر لگانے کی بجائے دنیا میں پولیس مین کا کردار ادا کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ آج بھی جنگی ٹیکنالوجی کی تجربہ گاہوں میں زندگی سوز وائرس پیدا کر کے پھر اس سے بچاؤ کے تدارک کے لیے ویکسین اور ادویات کی فروخت کے ذریعے شاطر ترقی یافتہ اقوام کھربوں ڈالر کما رہی ہیں۔ دنیا میں اس وقت کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ملینز میں ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اپنی لائبریریوں میں دانائی کی دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود انسان کی مجموعی ذہنی عمر لڑکپن سے بلوغت میں داخل نہیں ہو پائی۔ تو پھر آج کی دانائی کیا ہے؟ آج کی بڑی اور طاقتور اقوام کے لیڈران کو سوچنا ہے کہ وہ امن کی راہ اپنائیں گے یا تباہی کے خطرات کے منڈلاتے بادلوں میں اپنی اگلی نسلوں کو پروان چڑھائیں گے۔ اقوام عالم دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کے لیے سنجیدگی اور متانت کا مظاہرہ کریں اور دنیا سے انسان کو نیست و نابود کرنے والے مہلک ہتھیاروں کو تلف کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اپنے قیمتی وسائل کا استعمال انسانی فلاح و بہبود کے لیے کریں اور وائرس پیدا کرنے والی لیبارٹریز کو آباد کرنے کے بجائے دنیا سے بیماری ختم کرنے والی تجربہ گاہیں بنائیں۔ دنیا کے طاقتور ممالک کے لیڈر اس دانائی سے مزین دانشوروں کو اپنے مشیر مقرر کریں
ایسے افراد سے گریز کریں جو دنیا میں تنازعات پیدا کر کے جنگی ہتھیار بنانے والی فیکٹریوں کو رواں رکھنا چاہتے ہیں۔ دھرتی ماں کی خوک سے پیدا ہونے والے رزق کے تمام ذرائع تمام دنیا کے انسانوں کی مشترکہ وسائل ہیں، ان کو آبادیوں کے لحاظ سے تقسیم کر دینا چاہیے۔ ترقی یافتہ اقوام ترقی پذیر اور مخلوق الحال اقوام کو خوشحالی کے دائرے میں لانے کے لیے عملی اقدامات کریں اور دنیا کے تمام ممالک اپنے مابین تنازعات بات چیت کے ذریعے ختم کر دیں، تو ہی ہم کہہ سکیں گے کہ دنیا کے دانائی کے اس سفر کا انجام بالخیر ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ نعیم اشرف صاحب، آپ نے نہ صرف کتاب کا ادبی اور نظریاتی تعارف کروایا بلکہ اپنی جو سیاسی بصیرتیں ہیں اس سے بھی ہمیں روشناس کرایا، اور میں آپ سے متفق ہوں کہ نالج ایک بات ہے اور وزڈم جو ہے وہ اس سے ایک آگے کی بات ہے۔ سائنس کو وزڈم بھی چاہیے تاکہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کی جو ہماری دریافتیں ہیں ہم ان کو وائزلی یوز کریں۔ بہت بہت شکریہ نعیم اشرف صاحب۔ اب میں اوپن کرتا ہوں جو ہمارے دوست موجود ہیں جنہوں نے یہ تمام پروگرام سنا، ہماری خواہش ہوگی کہ وہ اس کے بارے میں اپنے کامنٹس دیں۔ تو جو میرے سامنے ہیں میں ان سے پوچھتا جاتا ہوں، اگر وہ کہیں۔ اوپر ہمیں ہاشم صاحب دکھائی دے رہے ہیں، ہاشم صاحب آپ ذرا انمیوٹ کریں اور آپ اپنے تاثرات ہم سے شیئر کریں۔ ہاشم صاحب۔ جی جناب، بہت بہت شکریہ سہیل صاحب۔ میرا خیال ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سارے پروگرام جو ہیں ڈاکٹر بلند اقبال کی ویب سائٹ پہ میں لگاتا رہتا ہوں اور پھر ان کو سنتا رہتا ہوں، اور بڑا محظوظ ہوتا ہوں، بہت نالج میں اضافہ ہوا ہے میری اس سے سن کر، اور بہت بہت آپ لوگوں کی جو تحقیق ہے پرانے زمانے کی جو کتابوں کو پڑھ کر آپ نے جو چیزیں لے کر آئے ہیں سامنے وہ بہت اعلیٰ ہیں، اور عبدالستار صاحب کا کمال یہ کہ انہوں نے اس کو ضبط کر کے کتابی شکل دے دی جو خاصے عرصے تک قائم رہے گی۔ تو یہاں میں کہوں گا کہ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کی جو ویب سائٹ ہے bulandiqbal.com، اس پہ یہ تمام پروگرام موجود ہیں، اور جیسے جیسے آتے جاتے ہیں ہم لگاتے رہتے ہیں، تو آپ اس کا مال دیکھ سکتے ہیں اس پہ۔ جی، اور بہت لوگوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے، ان کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، اور ڈاکٹر بلند اقبال کا بھی شکریہ۔ شکریہ ہاشم صاحب۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ ہمارا جو کام ہے بلند اقبال کا اور میرا، اس کو آپ بہت ٹیکنالوجی سے اور میڈیا سے جوڑے رکھتے ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت خوبصورت ویب سائٹ بنائی، اور حمایت علی شاعر کے حوالے سے بھی آپ نے بہت کام کیا، اس کے بھی شکر گزار ہیں، نوازش۔ مجھے نعمان یوسف صاحب بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ نعمان صاحب، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور اپنا تاثر ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نعمان صاحب۔ جناب، کچھ دن پہلے یہ کتاب مجھے ملی، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے اب تعارف ہوا، تو میں نے بھی اسے 3-4 روز پہلے ہی مکمل کی ہے کتاب یہ والی۔ تو بہت شکریہ اس کوشش کا۔ میرے خیال میں یہ سفر، یہ کہہ لیں یا تحقیق کہہ لیں، یہ کوئی چوائس نہیں ہے، اب یہ ایک انتہا سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ لوگ ان چیزوں سے آشنا ہوں، اس راستے پر چلیں، اور خاص طور پہ جس ملک سے ہم سب لوگ ہیں وہاں تو یہ انتہا سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں، اس سفر پر چلیں، کیونکہ اگر ایک سوسائٹی جو کہ کنزیومر بیس ہے، اگر اسے مینوفیکچرر بننا ہے، اگر اسے آگے چلنا ہے، اگر اسے دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے، تو اب کوئی اور چوائس نہیں ہے، یہی سفر ہے اور یہی راستہ ہے جس پہ چلنا بے حد ضروری ہے۔ تو اس ایفرٹ کے لیے اگرچہ لوگ کم ہیں، آپ جیسے لوگ، خالد صاحب یا بلند اقبال صاحب جیسے لوگ، لیکن جب کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے تو فوراً احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو اس ساری کوشش اور ایفرٹ پر اور اس سیشن پر آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور آپ کو فالو کرتے رہیں گے اور آپ سے مزید سیکھتے رہیں گے۔ شکریہ، نوازش۔ میں خوشی ہوئی نعمان صاحب کہ آپ نے کتاب حاصل بھی کی اور اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت ہمیں انسپائر کرتی ہے، اور جو آپ کا انٹرسٹ ہے، تو آپ کی اپریشیشن اور انسپریشن کا شکریہ نعمان صاحب۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ اتنے بڑے
دریا کو آپ نے ایک کوزے میں بند کر دیا ایک کتاب میں. جیسے ہم پڑھتے تھے نا اکاؤنٹنگ 101 یا مارکیٹنگ 101, تو یہ ایک فلسفی یا ہسٹری 101 یا یوں سمجھ لیں کہ ایک کافی کچھ ہے جس سے آپ مزید ان شخصیات کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں اور مزید جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ نعمان صاحب. مجھے حبیب صاحب بھی دکھائی دے رہے ہیں. حبیب صاحب آپ ان میوٹ کریں اور آپ اپنے تاثرات ہم سے شیئر کریں. حبیب صاحب. جی میں اس سلسلے میں ایک تو یہ کہوں گا کہ میں نے سارے 50 قصے تو نہیں دیکھی ہیں, لیکن اس میں سے کافی قسطیں دیکھی ہوئی ہیں اور اس سے میرے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور پھر میں نے اس کے بعد سدھارتھا کتاب خریدی اور اس کو 2.5 مرتبہ پڑھا. 2.5 مرتبہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 بار تو پوری پڑھی, لیکن اس کے آخری 2 جو باب ہیں میں ان سے بہت متاثر ہوا اور ان کو میں نے پھر دوبارہ بڑے غور و فکر سے پڑھا. تو اس کے علاوہ ایک اور کتاب کو ذکر ہونا چاہیے تھا جو آپ نے لکھی تھی دانائی کی تلاش میں کچھ سال پہلے. وہ بھی انہی دانا لوگوں کے بارے میں تھی, اور اس پر میں نے پھر ایک تبصرہ بھی کیا تھا جو شائع کیا تھا, مجھے اب یاد نہیں کس جگہ, شاید ہم سب میں یا کسی اور جگہ. تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی تھی. تو بہرحال یہ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا علم کا اور دانائی کا, اور ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. شکریہ. بہت بہت شکریہ حبیب صاحب, آپ کی بات درست ہے. دانائی کی تلاش میں وہ پہلا سٹیپ تھا. اس کے بعد مجھے اس پروگرام کا خیال آیا اور اس کے بعد بلند اقبال سے بات چیت ہوئی. بہت بہت شکریہ. سید اختر صاحب آپ ان میوٹ کر لیں اور آپ اپنے پروگرام جو آپ نے دیکھا سنا, جو باتیں سنی, اس کے بارے میں اپنے تاثرات آپ شیئر کریں. سید اختر صاحب. جی شکریہ بہت بہت. کافی دلچسپ پروگرام رہا ہے اور کافی سیکھنے کو ملا ہے. اور ایک پہلی بات یہ کہ جو کتاب جو لکھی گئی ہے وہ تو مجھے کیونکہ میں پروجیکٹس پہ کام کرتا رہتا ہوں, تو ایک کافی یہ میرے خیال سے کتاب کو لکھنا کافی محنت اور مشکل کام تھا, اور اس کے لیے میں کافی کنگریچولیشن دیتا ہوں اس کام کو مکمل کرنے کا. تو ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا جو بلند اقبال صاحب کے لیے اور آپ کے لیے ہے, جب آپ یہ پروگرام پہ کام کر رہے تھے, سیریز پہ کام کر رہے تھے, کوئی ایسا عنوان یا ٹاپک آپ کے ذہن میں آیا کہ کوئی اس پر آگے کام کر سکتے یا اس کے بارے میں اور آگے ریسرچ آپ کو کرنا چاہیے یا کافی انٹرسٹنگ رہے گا؟ تو کوئی ایسی ٹاپک یا کوئی ایسی ایونیو جو آپ کے ذہن میں اس وقت آیا ہو, اگر آپ شیئر کریں تو کر سکتے ہیں تو تھینک یو. شکریہ سید اختر صاحب. میں بلند اقبال سے درخواست کروں گا کہ اس 36 پروگرام کے بعد جو ہم نے پروگرام کیے 15-20 پروگرام, ان کے بارے میں آپ مختصر بلند اقبال صاحب بتا دیں تاکہ جن لوگوں نے اس کے بعد والے پروگرام نہیں دیکھے تو ان کو اندازہ ہو جائے. بلند اقبال صاحب. جی سید اختر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اصل بات یہی ہے کہ اس ڈسکشن کے بعد ہم لوگ کافی دیر مطلب اس خیال میں بھی رہے کہ اب کیا نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے. پلان تو یہ تھا کہ مزید فلسفیکل گفتگو بھی ہو مزید اس کے اندر سے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو انٹر ریلیٹ کیا جائے اور ان سے کچھ نئے آئیڈیاز ڈیولپ کیے جائیں, اور اس میں کسی حد تک ہم اپنی بھی کچھ باتوں کو اور کچھ تنقید کو اور کچھ انالیسس کو شامل کریں. مگر پھر یہ گمان ہوا کہ نئے کچھ ایونیو ابھی رہتے ہیں, انہیں شامل کیا جائے, اور اس کے بعد کا جب نیکسٹ اسٹیپ آئے گا تو اس میں ایک اور ایکسچینج اور ایک اور جسے کہتے ہیں ڈائلاگ کی فضا پیدا ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب نے طے کیا اور مجھے بھی موقع ملا کہ نوبل laureate کے اوپر گفتگو کی جائے, ان موومنٹس کے اوپر گفتگو کی جائے جنہوں نے دنیا میں ایک انقلابی تبدیلی کا سبب بنے, جیسا کہ وائلنٹ موومنٹ ہے تو اس کے اندر ساری جو جنگیں بڑی انقلابات آئے اس کی بات کی جائے, یا پھر ان موومنٹس کی بات کی جائے جہاں پیس اور امن کی بات, تو وہ لوگ ڈسکس کیے جائے جنہوں نے امن سے انقلاب لے کر آئے. اور پھر اس کے بعد ایک نیا ایونیو وہ جس پر آج کل گفتگو ہو رہی ہے وہ فیمنسٹ موومنٹ کے حوالے سے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے, بچوں کے حقوق کیا ہے, ان موضوعات پر بات کی جائے. تو ڈسکشن جو ہے نا وہ تو سب ڈویژن اور ڈیوائڈ ہو کر مختلف برانچز کی شکل میں سامنے آتی چلی جائے گی, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات مجھے لگا کہ ان کو انٹر ریلیٹ کرنا ضروری ہے.
یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم آیا کہ وہی نالج جو ہر جگہ موجود ہے کتابوں کی شکل میں اور کسی بھی فارم میں، کہ ہم اسی کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں یا اس ایکسچینج آف آئیڈیاز سے کوئی نئی تخلیق بھی، کوئی نیا خیال بھی، کوئی نئی جدت بھی. کیونکہ اصل تو میرا خیال ہے کہ وہی دانائی کا سفر ہے کہ آپ کتنا اپنے ذہن کے ایونیوز اوپن کر لیتے ہیں، آپ کتنا. تو اس میں اس طرح کی گفتگو میری اور ڈاکٹر صاحب کی کافی رہی، اور پھر یہ طے ہوا کہ نہیں صاحب پہلے ہم تھوڑا اور اس کو پھیلاتے ہیں اور ہم مزید 2 3 4 موضوعات بڑے کور کرتے ہیں جن کے براہ راست تعلق ہماری آج کی زندگی سے ہے اور ہماری سوسائٹی سے ہے اور پورے انٹرنیشنل ایک شکل سے ہے، اور پھر مختلف موضوعات بھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے تو یوں یہ گفتگو بڑھی. اور اب کی بار جو سیریز ہو رہی ہے، جو اگر ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں تو جو دوسری اس کی جو کتاب آنے والی ہے جس پر ہم لوگ آج کل کام کر رہے ہیں، اس کتاب کے بھی 3 حصے ہوں گے. اور اس میں ایک طرف بات ہوگی نوبل لاریٹ کی، یعنی 10-12 ایسے لاریٹ جنہوں نے دنیا میں ایک بڑا کام کیا، اور اس میں سارے لوگ شامل ہیں، مشرق وسطیٰ کے بھی، ہمارے ساؤتھ ایشیا کے بھی اور ویسٹرن ممالک کے بھی. دوسری طرف ہم وہ موومنٹ بھی بات کریں گے جو اس کے دوسرے حصے میں شامل ہیں کہ صاحب وہ کون کون سی موومنٹس تھیں جو جنگ کی شکل میں اور وائلنٹ موومنٹ کی شکل میں آئی، تو دوسرا حصہ وہ ہوگا. تیسرا حصہ وہ ہوگا جو نان وائلنٹ اور امن کی بات کرتے رہے، جیسے لیو ٹالسٹائی ہے، جیسے گاندھی جی ہیں، جیسے عبدالغفار. اس حوالے سے بات ہوگی، ان کی آئیڈیالوجی کی بات ہوگی. اور اس کتاب کا ایک اور حصہ بھی ہوگا جس میں ہم فیمنسٹ موومنٹ کی بات کریں، تاکہ ہم اس ایک مخصوص جو ہمارا انداز ہے، روایتی انداز سوچنے کا کہ صاحب یہ عورت موومنٹ ہے اور یہ بڑی سپرفیشل ہے، نہیں صاحب، 200-300-400 سال کی موومنٹ ہے. اس پر بڑی خواتین پیدا ہوئی ہیں، ان کی بڑی جہتیں ہیں سوچنے کی، فلسفیانہ بھی اور نفسیاتی بھی اور کئی حوالوں سے، سیاسی بھی اور سماجی بھی. تو اس پر گفتگو ہوگی تو ایک میچیور ایک آئیڈیا، ایک میچیور نظریہ پیدا ہوگا. پھر اس پر گفتگو میں مزہ آئے گا. تو پھر اس کے بعد ایک تو یوں ایک سلسلہ ہے جو ڈاکٹر صاحب کی بھی ذہن میں اور میری بھی. تو امید ہے کہ یہ گفتگو آگے تک جائے گی اور ہم سب اس سے لطف اندوز ہیں. بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب. سید اختر صاحب، آپ نے صحیح بہت اچھا سوال کیا. تو وہی بلند اقبال کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے دوسرے حصے میں 20th سینچری کو، یہ جو پہلا تھا یہ ہم 3000 ایئرس کو ہم کور کر رہے تھے. دوسری سیریز میں ہم نے 20th سینچری کو فوکس کیا کیونکہ وہ ہمارے زیادہ قریب ہے. اور اس میں جو پیس موومنٹ ہے، لیو ٹالسٹائے اور گاندھی اور مارٹن لوتھر کنگ اور ان کا حوالہ، اور جو آرم اسٹرگل کی جسٹس کی ہے، ولادیمیر لینن، ہوچی من، چگوارا، کاسٹرو، فرانس فینن. تو اس حوالے سے ہمارے پروگرامز ہیں اور ہم مل کر اس پر مزید تبادلہ خیال کریں. بہت بہت شکریہ. تو شاہ صاحب آپ بھی سنتے رہے تو آپ بھی انمیوٹ کر کے ہمیں اپنے تاثرات ہم سے شیئر کریں. شاہ صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں تو یہی کہوں گا کہ ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی ان ٹرمز آف کہ اس کو سننا، اس کو کمپائل کرنا، اینڈ ان ٹرمز آف بک. بہت سے افراد جو کہ یہاں پر موجود ہیں اور جن کا کتابوں سے واسطہ رہا ہے، ان کے علم میں رہے گا کہ ویسٹ میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، ایسی ایفرٹس. When I say ایسی efforts, it means کہ for example story of philosophy کو لے 1926 میں شائع ہوئی، ابھی تک اس کے ایڈیشن چل رہے ہیں. And that is purely for people who are not into academia. تو وہ بھی پڑھ کے مطلب اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ریڈنگ. لیکن ایسی کچھ ایفرٹس ہمارے ہاں، میں یاد ہے آج سے کوئی 20-30 سال پہلے جب میں بائی پروفیشن آئی ایم انجینئر لیکن فلاسفی بھی پڑھی ہے، تو اس زمانے میں کچھ کتابیں پڑھی تھی. تو غلام رسول مہر صاحب کی کوئی کتاب تھی جنہوں نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی تھی، ارتقاء کا سفر، سمتھنگ لائک دیٹ. تو اس طرح کی ایفرٹس میرے خیال میں رہی ہیں، لیکن اکیڈیمیا تک شاید محدود رہی ہیں. لیکن عام لوگوں تک یہ چیز پہنچانا تھرو سوشل میڈیا، تھرو بکس، تو یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے. اور آئی ایم ہیئر ٹو کنگریچولیٹ ایوری ون. تھینک یو. شکریہ، بہت بہت نوازش آپ کی اپریشیشن کا. آپ کی بات درست ہے کہ انگریزی میں ہمیں اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اردو میں بہت کم ہے. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے بلند اقبال کی اور میری جو کوشش ہے. دوسرا یہ کہ جو مکالمے کی صورت میں اس کی جو ریڈیبلٹی ہے، ہم نے کہا کہ وہ زیادہ ہوگی بجائے پیور اسکالرلی جو آرٹیکلز ہیں.
ताकि आम फहम जबान में लोगों तक ये बात पहुंचे। शुक्रिया, नवाजिश। अब कुछ और मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं, अफजल खान साहब, जमील कमर साहब, ये लोग हैं। तो अफजल खान साहब अगर आप चाहें कुछ कमेंट करना तो आप, अफजल खान साहब। अच्छा, उनका कोई दिखाई नहीं दे रहा। जमील कमर साहब, जुल जमाल साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहें? आसन इकबाल साहब, कुछ और नाम दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी मौजूद हैं, अगर कोई अपना कमेंट या क्वेश्चन करना चाहे। एक और निशान नाम दिखाई दे रहा, आईफोन एक्स। अब मुझे नहीं पता ये कौन, किन का आईडी है। तो बहरहाल, तो मेरा ख्याल है अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर अब्दुल सत्तार साहब का ख़ास तौर पे, मैंने उनसे प्रोग्राम से पहले कहा कि असल में आज का जो प्रोग्राम है उसके मिर्ज़ा नौशा अब्दुल सत्तार साहब हैं, क्योंकि वो अगर ये किताब मुरतब ना करते, इसको तरतीब ना देते, तो हमारा जो काम है वो सिर्फ वीडियो तक रहता। इन्होंने उसको लिखा, और सैयद हैदर साहब ने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो वीडियो देखने की बजाय उनको भी किताब पढ़ने का ज़्यादा लुत्फ भी आता है, ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो मैं अब्दुल सत्तार साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने उनके कॉलम नहीं पढ़े, वो हम सब पर अब आप रेगुलरली कॉलम लिखते हैं, और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उस पर अपनी राय शेयर करते हैं। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा भरपूर हमारे साथ तावन किया। आमिर अख्तर साहब का शुक्रिया, आपने जिस तरह कैमरे का साथ दिया और जिस तरह हमारी हौसला अफजाई की, क्योंकि आप हमारे पहले सामे थे, और आप हमें जो है ना, मैं आपसे पूछ लेता था कि 10 में से कितने नंबर, तो अक्सर आपने हमें 8, 9, 10 ही दिए। तो इससे काफ़ी हमारी हौसला अफजाई हुई कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही रास्ते पर है। मैं रफ़ीक सुल्तान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा मॉरल सपोर्ट देते रहे, और उनका घर जो है वो हमारे फैमिली ऑफ द हार्ट का जो है ना मरकज़ है, वहाँ मिलते रहते हैं। परवेज़ सलाहुद्दीन साहब, वो भी बहुत मदद करते हैं इन फैमिली ऑफ द हार्ट के प्रोग्राम्स की। ज़हरा नकवी जो हैं वो ये जो जूम की मीटिंग्स है उसको ऑर्गेनाइज करती हैं, हमारे लिए इंतज़ाम करती हैं, एहतमाम करती हैं। और सबसे ज़्यादा जो है जो आज स्पीकर्स थे, दुआ अजीमी, नईम अशरफ साहब, सैयद हैदर साहब, उन्होंने बड़े खुलूस से, अपनाइयत से, दिल से पढ़कर, सोचकर, समझकर लिखा। क्योंकि बाज़ लोग तनख्वाह देते हैं, इन्होंने बड़ी जांफशानी से उसका शुक्रिया, उसको ज़ब्त तहरीर में लेकर आए। और सबसे ज़्यादा डॉक्टर बुलंद इकबाल का, कि उनके तावन और उनके बग़ैर डायलॉग जो है ना सिर्फ मोनोलॉग रहता। वैसे तो मैं बैठ के गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं उसका हक अदा नहीं करूँगा, क्योंकि बुलंद इकबाल का जो समाजी और जो कल्चरल और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, मैं ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ पर, बायोग्राफीज़ पे फोकस करता था, आइडियाज़ पर, और ये जो है उसका एक सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पेश करते थे। तो इस तरह हम दोनों मिलकर ये काम करते रहे। आखिरी जुमला ये है कि मेरी नानी अम्मा कहा करती थी कि 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं होते। तो बुलंद इकबाल के साथ काम करके, और मैं इनसे कहता था कि ये जो है ना मेरे साथ काम करें, और मुझे खुशी होगी कि जो दानिश्वरी का सफ़र है, कि एक दिन हम सब इनको सिर्फ तालिब इल्म नहीं, डॉक्टर ही नहीं, अदीब नहीं, बतौर दानिश्वर के हम इनको एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, चेरिश करेंगे। तो जो हमायत अली शायर की, ये इनके वालिद साहब और मेरे चचा जिस दौर के थे, मेरे चचा आरिफ अब्दुल मतीन और इनके वालिद हमायत अली शायर, वो जिस अहद के नुमाइंदे थे, हमारी ख्वाहिश है कि उस रवायत को, उस दानाई के सफ़र को हम दोनों चंद कदम आगे बढ़ाएं। और मेरे लिए बहुत, मेरी लाइफ एनरिच्ड है इनकी दोस्ती से, और इनके तावन से, और इनके डायलॉग से। मुझे सुकरात का भी और सिगमंड फ्रॉइड दोनों ने कहा कि डायलॉग जो है वो हकीकत तक पहुंचने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो जब मैं जाता हूँ स्टूडियो में, तो जो लेकर जाता हूँ, और जब मैं वापस लौट रहा होता हूँ, तो इस गुफ्तगू से मुझ पर भी कुछ चीज़ें मुनकशिफ होती हैं।
میں بھی ایک طالب علم ہوں, کوئی اسکالر, کوئی فلاسفر نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو ایز اے اسٹوڈنٹ کے ہم پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, خواہش ہوتی ہے کہ وہ اوروں کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ یہ کولیکٹیو وزڈم ہے, یہ ہماری اجتماعی میراث ہے. وہ مشرق کا دانشور ہو یا مغرب کا, مسلم ہو یا غیر مسلم, سیکولر ہو یا ریلیجس, وہ سب ہمارے بزرگ تھے, بزرگ ہیں, اور ہم جس سے دانائی کی بات جہاں بھی ملے ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اب ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور آپ کو الوداع میں کہتا ہوں, اور امید ہے کہ ہم کوئی اور فیملی آف دا ہارٹ کا پروگرام کریں گے اور پھر آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. بہت بہت شکریہ, نوازش, مہربانی اور الوداع. شکریہ.